یہ ساز وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مانتے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ کہ صاحب اصل بات تو آپ کا عمل ہے، اگر آپ کا عمل ہی نہیں ہے۔ سادے سفر حجاز کے لیے قلم اٹھاتے ہوئے بڑے بڑوں کے پر جلنے لگتے ہیں۔ تیرے حسن تکلم کی بات کرتا ہوں تو چاند تاروں کی دنیا بھی مسکراتی ہے۔ جہاں جہاں تک خدائی ہوگی وہاں وہاں مصطفیٰ ہوگی۔ رونق بزم بنتے ہیں جناب محمد متین خالد صاحب، سر تشریف لائیے، بہت شکریہ۔ اور اب میں اظہار دعوت خیال دے رہا ہوں جناب میاں ساجد علی، چیئرمین علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی۔ آج کی اس دعوت کے لیے میں تفاخر محمود گوندل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے آج دعوت دی کہ ایک چھوٹا سا خطاب کیا جائے۔ تفاخر محمود گوندل صاحب سے رابطہ میرا پچھلے کوئی 3-4 سالوں سے ہے، اور جب انہوں نے اپنی پہلی کتاب مجھے اقبال کتاب ایوارڈ کے لیے بھیجی، اور اس کے بعد پھر ان کی دوسری کتاب پچھلی دفعہ آئی، اور اب انہوں نے یہ تیسری کتاب مجھے بذریعہ ڈاک بھیجی، جلوہ ہے جمال۔ یہ کتاب ان 2 کتابوں سے جو پہلے مجھے بھیجی گئی تھیں ان سے تھوڑی مختلف تھی، کیونکہ وہ 2 کتابیں جو تھیں وہ اقبالیات کے موضوع کے اوپر تھیں، اور یہ ان کا سفر نامہ حجاز ہے۔ سفر نامہ حجاز کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں جانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ حاضری دینا، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، اور اس کی طرف بھی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر جائے۔ اس سے پہلے جو میں نے ایک سفر نامہ پڑھا تھا وہ تخیلاتی سفر نامہ تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے وہ تخیلاتی سفر نامہ اپنے شعری مجموعے میں جو ہے اس کو تحریر کیا تھا، جس کا نام تھا ارمغان حجاز۔ علامہ کی بہت خواہش تھی کہ وہ اس سرزمین پہ حاضر ہوں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں مسلمانوں کے لیے وہاں سے وہ تحفہ لاؤں گا کہ وہ یاد رکھیں گے، لیکن علامہ کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوا۔ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تمام وسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا وہاں پہ جانا نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کہاں سے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کا ذاتی تجربہ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اور یہاں پہ اب مجھے وہ سورہ حج کی آیتیں یاد آ رہی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم اس گھر کی دیواریں تعمیر کرو۔ تو جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر ہوئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیرے اس گھر میں آئے گا کون؟ کیونکہ اگر آپ آج بھی مکہ کو دیکھیں تو مکہ سے جیسے ہی باہر نکلو اس شہر سے تو وہاں پہ سنگلاخ پہاڑیاں، بیابان، ریت ہی ریت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اذان دو۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اذان دی اس وقت کائنات میں جتنی بھی روحیں جنہوں نے ابھی اس سرزمین پہ آنا تھا، اس اذان کے جواب میں جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے وہ روح اتنی ہی دفعہ حدود حرم میں داخل ہوگی، چاہے وہ حج کی صورت میں ہو چاہے عمرے کی صورت میں ہو۔ یہ ایک فلسفہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روحوں کو بھی ان ارواح میں جو ہے اس کا شمار کرے کہ جنہوں نے اس وقت اذان کے جواب میں لبیک کہا۔ تفاخر صاحب نے اپنا سارا واقعہ لکھا اس کے اندر، اور جب میں وہ کتاب کے جب صفحے دیکھ رہا تھا تو ورد گردانی کرتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح اس میں سے بہت سی ایسی باتیں جو میرے اپنے ساتھ بھی ہوئیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو یہ جو جانا، وہاں پہ عمرے کے مناسک کی ادائیگی، پھر روزہ رسول پہ حاضری، اور پھر اس کو ضبط تحریر میں لانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ادب کا ایک ایسا مقام ہے کہ اگر یہاں پہ آپ تھوڑی سی بھی بے ادبی کر دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ اپنے ایمان کی کس درجے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بڑی احتیاط سے صفوں کے اوپر لے کر آنا
یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. اور تفاخر محمود گوندل صاحب نے یہ بڑا خوبصورت کام کیا کہ انہوں نے اپنے اس پورے تجربے کو، پورے سفر کو جو ہے وہ ایک سفر نامے کی صورت میں دیا. ہم عموماً یہ پڑھتے ہیں کہ نعت کوئی ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو تو وہ نعت کہلاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شاعرانہ پیرائے میں ہی آپ کی تعریف ہو تو وہ نعت ہوگی. نثر کی صورت میں بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو وہ بھی نعت ہے. تفاخر محمود گوندل صاحب کا کیونکہ شاعری کے ساتھ بھی لگاؤ ہے، اور آپ نے یہ بڑا خوبصورت کام کیا کہ اپنے سفر نامہ میں آپ نے نثر کے ساتھ ساتھ نعتیہ رنگ بھی اس کو دیا، اور دونوں پیرائے جو ہے وہ آپ نے رکھے. اور یہ آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور جو عشق ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ اردو ادب کے اندر ایک بڑا اچھا جو ہے اضافہ ہے. میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہ لے کر جائے. جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو لے کر جائے، اور جو جا چکے ہیں وہ بھی بار بار جائیں. تو آخر میں ایک مرتبہ پھر گوندل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے آج اپنا دعوت خطاب کا موقع دیا، اور میں دعا کروں گا کہ گوندل صاحب اسی طرح اپنا کام جاری رکھیں، کبھی نعتوں کی صورت میں، کبھی نثر کی صورت میں، کبھی اس طرح کے سفر ناموں کی صورت میں، اور کبھی اقبالیات کے مضامین کی صورت میں. بہت شکریہ. عجب جادو ہے اس کی گفتگو میں، مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے. یہ تھے جناب میاں ساجد علی صاحب، چیئرمین علامہ اقبال اسٹیم سوسائٹی، اور ایک جو اچھی روایت آپ سب کے لیے قائم کر گئے کہ انہوں نے مختصر مگر جامع یہ روایت قائم کی ہے. تو میں امید کروں گا اپنے دیگر مقررین حضرات سے کہ وہ بھی ان کو فالو کریں. بہتر ہے کم الفاظ اس کا چناؤ، اور وہ اچھی اس کی دبنگ جو ہے نا اہمیت. تو یاد رکھیے گا وہ شخصیت بڑی اہم ہوتی ہے کہ جس کو کوئی بھی رائٹر اپنے موضوع بلکہ اپنے ٹائٹل، کتاب کے ٹائٹل کا عنوان بناتا ہے. تفاخر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، افتخار تفاخر اس کا ٹائٹل ہے. تو وہ افتخار تفاخر جو ہے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. تو ان کے لیے ایک شعر ہے کہ ہم تو چوکھٹ پر پڑے تھے سوگواروں کی طرح، تو ان کی آمد نے خزاں کر دی بہاروں کی طرح، اور چھو کے ان کو پاس سے ارشد جو گزرے ہے ہوا، مجھ کو وہ جھونکا لگے ان کے اشاروں کی طرح. جناب پروفیسر سید افتخار حسین شاہ صاحب، آپ کی بھرپور تعلیوں. لکھنے والے شخص کے ساتھ میں 30 سال سے ہم قدم ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ ان کی ایک ایک سطر جو انہوں نے لکھی، تھوڑا سا مشورہ میرا بھی شامل ہوتا. تقریر تو میں کروں گا نہیں، تقریر تو کریں گے ہمارے مشاہیر. میں ان کا شکریہ ضرور ادا کروں گا اسٹیج پر بیٹھی ہوئی شخصیات کا، اور ہال میں بیٹھے ہوئے معزز صاحبان کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ترقیاں دے، آپ سب کو خوش رکھے. آپ میرے بھائی کی کتاب کی تقریب میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی. اسٹیج پر بیٹھی ہوئی شخصیات خالد متین صاحب ہیں یا دوسرے اشخاص ہیں، ان کی تعریف بھی کرنے کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. خصوصاً میں آج نذیر غازی صاحب کا ذکر ضرور کروں گا کیونکہ یہ میرے ضلع سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور کبھی جب یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا کرتے تھے اس وقت ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے مار کھایا کرتے تھے. آج کر نور سحر 92 سے ہوتے ہوئے نور سحر کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں دے. جناب ہارون الرشید تبسم صاحب کا ذکر کر کے میں کیا الفاظ بولوں، ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں جتنی انہوں نے کتابیں تحریر کر دی. اور جیسا کہ میرے بھائی نے فرمایا عدل بیتی کا، حقیقتاً انہوں نے 100% الفاظ صحیح بولے ہیں کہ شہاب نامہ اور عدل بیتی جس نے نہیں پڑھا کچھ بھی نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی. ایک بات ضرور کروں گا، معاشر کا میدان ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو جنہوں نے ان کا ذکر کیا ان کو نام لے لے کر بلا رہے ہوں گے.
تو ہمیں یہ فخر ہوگا ملکڑی جیسی بھی نال انہوں نے لگ کے سنگ والے نے پتہ ہے, کرکو والے بھی پتہ ہے, تو ہم بھی ساتھ ہوں گے. جب ان کو بلایا جائے گا تو پھر ہمیں بھی یہ اعزاز ہوگا. 30 سال تک یہاں اکٹھے رہیں, انشاءاللہ تعالی وہاں بھی اکٹھے ہوں گے. میں تو سوچ رہا تھا کہ شاہ صاحب ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں اور ان کو وہ کیا بہتے دریا کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن شاہ صاحب خود ہی استراحت فرما گئے. بہت شکریہ سر. خالد اعجاز مفتی صاحب, سیکرٹری رویت ہلال کمیٹی, آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں. جس سرزمین پہ نقش قدم ہے حضور کے, جس سرزمین پہ نقش قدم ہے حضور کے, لے کر جبین شوق وہاں جا رہا ہوں میں. اپنے کرم سے یاد کیا ہے حضور نے, وہ مرتبہ ملا ہے کہ اترا رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ جو تھا وہ 1979 میں حج کا اور عمرے کا عطا فرمایا. اور جو میں بات کرنے کا وہ یہ تھی کہ ابھی انہوں نے بات کی نذیر احمد غازی صاحب کی, تو یہ بھی اس وقت اسٹوڈنٹ رہنما تھے. میں انجمن طلبہ اسلام سے منسلک تھا. تو ایک تقریر ایک جگہ پہ ہوئی, تو وہاں پہ میں نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے بھی, اس تقریر میں نے کہا. تو اس کے بعد جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میرے آنکھوں میں آنسو تھے. اور وہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے, انہوں کا ایک چھوٹا سا میں نے سنا ہے, تو اس میں آنکھوں میں جو ہے آنسو جو آپ کے آ جائیں گے, تو ان آنسوؤں کو روکنا بہت مشکل ہے. تو میں اب جو باقی وقت ہے وہ اپنا جو میرا وقت ہے وہ بھی میں نذیر غازی صاحب کو سپرد کرتا ہوں. اور اب میں ملتمس ہوں پروفیسر مدثر حسین سیان صاحب. عربی کا محاورہ ہے خیر الکلام ما قل و ما دل, کہ بہترین کلام وہ ہے جو چھوٹا ہو اور دلیل کے ساتھ ہو. تو چونکہ یہاں اختصار کی سر نے ایک مثال قائم کر دی ہے, تو مجھے صرف اس کی ترکیب پہ اعتراض ہے. غالباً جلوہ ہے جمال ترکیب ایک نئی استعمال کی گئی ہے. اس کو ذرا دیکھ لیں کہ کیا یہ اردو ادب میں ایسے استعمال ہوتی ہے کہ نہیں, کیونکہ میں نے ریختہ ساری دیکھی ہے, مجھے کوئی مثال نہیں ملی. تو اس لفظ میں اگر کوئی گنجائش ہے جی یہ بتا دیں گے. بہرحال تو میرے ایک ذہن سوال آیا. باقی گوندل صاحب کی تحریر بہت عمدہ ہوتی ہے. میں نے پچھلی کتاب کے جب تقریب رونمائی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ گوندلاں دے منڈے بھی چنگا کم کر لگ پے, ورنہ ہمارے جاٹوں کے ہاں کوئی پڑھنے لکھنے کا کہ بہت رواج نہیں ہوتا. تو تفاخر محمود گوندل صاحب کی جو پہلی 2 کتابیں ہیں, خاص طور پہ جو قبالیات کے حوالے سے ہیں, وہ انتہائی شاندار کتابیں ہیں, اور اتنی شاندار ہیں کہ وہ کسی لائبریری میں رکھنے کی بجائے کسی سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. اور ان کی یہ جو کتاب ہے یہ سفر نامہ ہے. سفر نامے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والا پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ وہ ان فضاؤں میں ہے. اگر آپ سفر نامہ لکھتے ہوئے اپنے قاری کو ان فضاؤں میں یا اس ماحول میں لے کر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایسا محسوس کرے کہ وہ خود حجاز میں ہے, تو آپ کا سفر نامہ کامیاب ہو گیا. تو بس میری گفتگو یہی ہے. صرف ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ ہر سحر جگاتا ہے جو آفتاب وہ تم ہو. ہر سحر جگاتا ہے جو آفتاب وہ تم ہو, روشن شب تاریک کا مہتاب وہ تم ہو. اور کتنے ہی زنگ آلود ذہن تم نے نکھارے, کتنے ہی زنگ آلود ذہن تم نے نکھارے, آتی ہے آب زر سے جہاں تاب وہ تم ہو. اور آخری شعر ہے کہ جس علم کی شمع سے اجالے ہیں جہاں میں, جس علم کی شمع سے اجالے ہیں جہاں میں, اس شمع روشن کا جو محراب وہ تم ہو. بہت شکریہ. اور اب ممتاز شاعر, ادیب, پبلشر, نستعلیق کے نام سے پبلشنگ کا ادارہ قائم کیا, اور جلوہ ہائے جمال کے پبلشر بھی یہی ہیں. پہلے بھی تفاخر صاحب کی کچھ بکس یہ چھاپ چکے ہیں. جناب حسن عباسی صاحب, ان سے ضرور ملنا, سلیقے کے لوگ ہیں, سر بھی قلم کریں گے بڑے احترام سے. آئیے سر.
ذی وقار صاحبان اسٹیج محترم جناب تفاخر محمود گوندل، جناب عابد حسین قریشی، محترم جناب پروفیسر ہارون رشید تبسم، نہایت ہی احترام سے ذی وقار جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی اور ناظرین خواتین و حضرات، میں مقرر تو نہیں ہوں، تھوڑی بہت شاعری کر لیتا ہوں۔ تو تقریب میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی صاحب تصنیف ہے اس پہ نظم لکھ کے پڑھ دی جائے تو واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن آج جن کو میں تفاخر بھائی کہتا ہوں انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ آپ نے نظم نہیں پڑھنی بلکہ کچھ اظہار خیال کرنا ہے۔ تو مختصر یہی کہوں گا کہ وہ بڑی مبارک گھڑی تھی جس دن تفاخر محمود بھائی میرے دفتر تشریف لائے۔ ان کی میں نے 4 کتابیں چھاپی ہیں، ایک نعتیہ مجموعہ ہے تقدیس کے نام سے، اور ایک کتاب ہے اقبال اور اصحاب رسول، دوسری کتاب ہے اقبال اہل بیت کے حضور، اور یہ جلوہ ہے جمال۔ میں اتنا کہوں گا کہ تفاخر بھائی پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ میرے ادارے سے 600 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اب تک، اس میں ملک کے نامور رائٹرز بھی شامل ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح اس وقت کتاب پہ مشکل وقت گزر رہا ہے اور اس صنعت پہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہم کتاب سے دور ہو گئے ہیں، لیکن اس کو میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کہوں گا کہ تفاخر بھائی کی کتب پورے پاکستان سے، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتا، کراچی سے لے کے پشاور، پاکستان کے مختلف شہروں سے مجھے شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس دن فون نہ آتا ہو کہ ہمیں ان کی کتاب چاہیے۔ اور چھاپنے سے پہلے جیسے روٹین میں ہم کتابیں چھاپتے تھے، میرا خیال تھا یہ اس طرح کی کتابیں ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے کہاں کہاں موجود ہیں اور ان سے کتنی محبت کرتے ہیں ان کی تحریر سے، یہ مجھے اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے۔ تو اس بات پہ میں ان کو دل کی اتھاگروں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور یہ اب جو دفتر آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اب آپ کی جتنی بھی کتب ہیں وہ نہ صرف ادارہ نستعلیق ہی شائع کرے گا بلکہ اس پہ رائلٹی بھی آپ کو دے گا۔ میں بحیثیت طالب علم ان کی تمام کتب کا پہلا قاری بھی ہوں، کیونکہ کتاب چھپنے سے پہلے مسودہ میرے پاس آتا ہے۔ جلوہ ہے جمال کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی میں نے دیکھا کہ ایک تو یہ صاحبان گفتگو کریں گے ان کی نثر پہ، ان کے فن پہ، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن 2-3 باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے۔ اس سفر میں بھی اسباب کہیں سے ان کو حاصل نہیں تھے، ان کے والد صاحب نے خواب دیکھا اور اس کے بعد مکمل ان کو بشارتیں ہوئیں، یہ مکان کے لیے قرض بھی لے چکے تھے، لیکن جس طرح راستے بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ خاص کرم ہے۔ دوسرا یہ کہ دوستوں کو یہ نہیں بھولتے۔ اس سفر نامے میں نے جتنے نام اپنے دوستوں کے انہوں نے لکھے ہیں، پڑھے ہیں، کسی سفر نامے میں آج تک نہیں پڑھے۔ ہمارے ہاں ادیب شاعر یہ ہوتا ہے کہ بوقت تحریر جان بوجھ کے اپنے ہم عصر ادیبوں کو اور دوستوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ان کا نام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس حوالے سے میں نے تفاخر محمود گوندل کو بہت فراخ دل پایا ہے۔ جو بات ان کے دل میں ہوتی ہے اس کا اظہار محبت کی صورت میں بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے اساتذہ ہوں، چاہے شاگرد ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے اہل محلہ ہوں۔ تو یہ اس حوالے سے بھی خاص طور پہ لائق ستائش ہے۔ تفاخر بھائی کے سفر نامے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر نامہ ایک ایسی صنف ہے جس میں سفر نامہ نگار اپنے آپ کو بطور ہیرو پیش کرتا ہے۔ میں نے یورپ کے جتنے سفر نامے پڑھے یا دوسرے ملکوں کے پڑھے، ایون حجاز کے بھی پڑھے، تو اس میں سفر نامہ نگار اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی مخلوق ہے اور اس میں وہ بیان کرتا ہے۔
تو انہوں نے اپنے آپ کو اس میں جو کچھ ہے اس میں بھی انہوں نے کثر نفسی سے کام لیتے اپنا ذکر بہت کم کیا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور سب چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ان کی تحریر میں جو برمحل اشعار آتے ہیں ان سے جو لطف دبالا ہوتا ہے وہ سرشار کر دیتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. جناب حسن عباسی صاحب کے خوبصورت کامنٹس تفاخر صاحب کے لیے. اور اب زمانہ آج بھی ہے معترف ان کی بصیرت کا، ہوا چاہتا ہے وقت اب آمد ڈاکٹر فضیلت کا. محترمہ ڈاکٹر فضیلت بانو HOD منہاج یونیورسٹی، مصنفہ کتب کثیرہ، the one and only. تشریف لائیے میڈم پلیز. تفاخر محمود گوندل صاحب کے ساتھ جو ایک محبت کا رشتہ ہے تو اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گی، وہ خود اس کے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو میں ان کی کتاب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی. سفر نامہ حجاز جب بھی اور جس زمانے میں بھی لکھا گیا، اسے اپنی ظاہری اور باطنی خصوصیات اور اہمیت کے لحاظ سے تمام شعبہ اصناف میں مکمل دستور حیات کا مقام ہمیشہ حاصل رہا ہے. افسانے کی انجمن میں افسانہ طرازی کرنا، داستان کی محفل میں داستان گو بننا بہت آسان ہے. روداد سفر حجاز کے لیے قلم اٹھاتے ہوئے بڑے بڑوں کے پر جلنے لگتے ہیں. یہاں نہ مبالغہ آرائی کی گنجائش ہے اور نہ کچھ زیب داستان کے لیے ہوتا ہے. تقدس و تکریم سے زبان گنگ ہو جاتی ہے. دنیا کی ہر زبان کی طرح اردو میں بھی حجاز کے سفر ناموں پر درجنوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں، مسند بھی اور غیر مسند بھی، مختصر بھی اور طویل بھی، خوبصورت بھی اور عام فہم بھی، چھوٹوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی، طرز قدیم میں بھی اور طرز جدید میں بھی. اور سفر ناموں کی اس خوبصورت زنجیر میں تفاخر محمود گوندل کی جلوہ جمال کو بھی ایک مقام حاصل ہے، جس کا مطالعہ کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس سفر میں ایک ایک لمحے کی روداد انہوں نے حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہوئے اور ورد کرتے ہوئے اور محبت میں سرشار ہوتے ہوئے یہ سارا وقت گزارا ہے. جلوہ جمال میں گوندل صاحب ہمیں مکہ و مدینہ کی سرزمین میں ہی نہیں، وہاں کی روح پرور جو روحانی فضائیں ہیں ان میں بھی گم دکھائی دیتے ہیں. ہر لمحہ ان کی آرزوؤں، خواہشوں اور تمناؤں کا اظہار ہمیں صحیح الحاصل کی طرف سرگردہ نظر آتا ہے. ہر لمحے کا منظر ہمیں فرحت و شادمانی کے روحانی احساس کو نمایاں کرتا ہوا نظر آتا ہے. حجاز مقدس کے سفر نامے کے حوالے سے سادہ و عام فہم حج بیتیوں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی قد آور اور فکر و فن کی حامل اور اعلیٰ و عرفہ شخصیات کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. ان اصحاب بصیرت و دانش کا اسلوب ایک طرف اور گوندل صاحب کا پیرایا اظہار اور ان کے سفر مقدس کی داستاں ایک طرف. اور گوندل صاحب خود اپنے اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا وجدان، میرا ایقان اور ایمان یہ ہے کہ اس تخلیق میں عنایات پروردگار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص چشم التفات شامل ہے. یہ وہ خود کہتے ہیں اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ میرا وجدان، ایقان اور ایمان یہ ہے کہ ان کی ہر تحریری اور تقریری کاوش سراسر لطف خداوندی اور آقا و دو جہاں کا اعجاز و فیضان ہے. گوندل صاحب نے اپنے سفر نامہ حجاز کے موضوعات کو جس تقدیس سے بیان کیا ہے، اس کی ندرت و جدت نے اس سفر نامے کو طرز تحریر کی دنیا میں ماہ و انجم اور کہکشاں کی طرح جگمگا دیا ہے.
उतर रहा है दिलों में वर्क वर्क इसका, उतर रहा है दिलों में वर्क वर्क इसका, हर एक लफ्ज़ से आती है इश्क की महकार। इनकी तहरीर की फसाहत व बलागत और इनके कलम की मुक़द्दस ज़ूफ़शानियाँ मेरे जैसे नौ आमोज़ और हरूफ नाशनास को जलवाए जमाल की तारीफ़ व तौसीफ़ के मैदान में उतरने नहीं देती। जलवाए जमाल की दास्तां अक़ीदत व मोहब्बत और दास्तान तक़दीस व उल्फत हर कदम पर ना सिर्फ कारी के दिल की धड़कन को बढ़ा देती है, बल्कि कल्बो नज़र के लिए ऐसा सामान तत्हीर मुहैया करती है कि कल्बो नज़र के साथ साथ मशामे जहाँ भी मुअत्तर हो जाते हैं। बिलाशुबा जलवाए जमाल हिजाज़ मुक़द्दस के सफ़रनामों की ज़ंजीर में एक चमकता धमकता नगीना है, जिसमें अक़ीदत व एहतराम के जज्बात चुन चुन के परो दिए गए। इश्क़ व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत का ये बेशबहा सरमाया आशिकाने हिजाज़ मुक़द्दस की कोताह नज़रों और तही दस्तों के कल्ब व रूह को मुक़द्दस व मुताहिर जज्बात की हरारत से हमेशा नवाजता रहेगा और बेताब और बेचैन रूहों को रूहानी तमानियत भी बख्शता रहेगा। गोंदल साहब की सतर सतर में अदब व अक़ीदत का करीना और हुर्मत किरतासो कलम की रनाई नज़र आती है। हर जगह उशाक का ज़ौक़े अक़ीदत व मोहब्बत हदूद हरम का असीर बना देता है। जलवा जमाल रूहानियत की जिस मंजिल तक ले जाती है, वहाँ पहुँचकर चश्मे आनायत अशुफ्ता सारा हो जाती है। अक्लो खिर्द के सारे पैमाने फना होने लगते हैं। हमारी अक्ली में आगही सर झुका के खड़ी हो जाती है। जलवाए जमाल में जैसी रोशनी की किरणें हम जैसे ख़ताकारों को गरीब के गुनाह होने से बचा लेती हैं और बिलाखिर सिर्फ इश्क ही इश्क बचता है। कुछ अनोखे हैं ज़माने के जहाँ बानों से, कुछ अनोखे हैं ज़माने के जहाँ बानों से, उसकी शफ़क़त के मोहब्बत के मरवत के असूल। मैं इस बेहतरीन तहरीरी कावश पर गोंदल साहब को दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ है कि इनकी कलम मोहब्बत इलाही और इश्क़ रसूल में हमेशा सरगर्म अमल और महव ख़राम रहे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बड़ा ख़ूबसूरत मकाला आपने गोश गुजार फरमाया। और अब मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान, और इनके हवाले से जो लिखा है कि मेरा ज़ौक़े जुनू कुछ इस कदर उनको पसंद आया कि महफ़िल में मुझी को वार के काबिल समझते हैं। जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, मेहमानान गिरामी, हाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। जलवा है जमाल, माशाल्लाह। मेरे पास जब भी रेडियो में कोई स्क्रिप्ट आता तो सबसे पहले हम ये देखते कि उसका इंट्रो कैसा है, यानी उसका स्टार्ट देखते और फिर उसका क्लाइमैक्स। तो मैंने जब ये किताब मेरे हाथ में आई तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि इब्तदाई पेजेस पहले देखता हूँ कि इसमें कैसे उन्होंने स्टार्ट कैसे किया है। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से पहला पेज जो है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा इन्होंने किया है। फिर क्लाइमैक्स मैं समझता हूँ जहाँ पे इन्होंने हरम पाक की ज़ियारत की और पहली नज़र पड़ी, उसमें अल्लाह ताला की वादनीयत, मोहब्बत और जो एक हैबत तारी हो जाती है उसका इजहार करने की कोशिश किया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेरी नज़र से एक किताब गुज़री हरम पाक पे पहली नज़र। ये एक राइटर थे जिन्होंने इसी मौजू पे मुख्तलिफ़ किताबों के क्रक्स निकाल के तो एक किताब में इकट्ठे किए थे। लेकिन मैंने उसमें मुख्तलिफ़ राइटर्स का पढ़ा तो ख़ुद भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, हज भी उम्रा भी किया मैंने। तो वहाँ वाकई इस कैफ़ियत को बयान करना बड़ा मुश्किल होता है।
تو میں اس کتاب کو دیکھنے کے بعد 3-4 باتیں جو میرے ذہن میں آئیں. سب سے پہلے تو انہوں نے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی اس میں نظر آتی ہے. یعنی ان کی عاجزی، عجز و انکساری اس میں بہت زیادہ ان کی نظر آتی ہے. جہاں جہاں انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے بہت زیادہ عجز و انکساری کا ذکر کیا ہے. اور اتنے بڑے بڑے رائٹر اور ادیب جو ہیں ان میں آ کے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ غازی صاحب کو سنیں اور باقی جو مہمانان گرامی ہیں ان کو سنا جائے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، تقریب کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اب مصنف کتب کثیرہ، اور جب بھی میں نے اپنی کوئی کتاب انہیں پیش کی آگے سے جو ان کی طرف سے جواب آیا، جواباً جو ضخیم کتاب آئی، تو میں تو شرمندہ ہو گیا. میری کتاب 300 صفحوں کو کراس کرتی ہے اور ماشاءاللہ ان کی جو کتاب ہے وہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہوتی ہے. تو وہ شاہ گفتگو ہے، بلا کا خطیب ہے، فاضل ہے، نکتہ داں ہے، فصیح و نجیب ہے، اور وہ سر بسر ہے خطب نبوت کا پہرے دار. بخت اس کا تابناک ہے، روشن نصیب ہے. محمد متین خالد صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں. میرے جیسے کم علم کے لیے کچھ کہنا، میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں. بہت خوبصورت باتیں ہوئیں. جناب تفاخر گوندر صاحب سے پرانا تعلق ہے. ان کا سفر نامہ میں نے پڑھا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ادبی، بڑا تحقیقی، بڑا علمی. اس سے پہلے ہماری ایک بہن نے جو یہاں مقالہ پڑھا، میری خواہش ہے کہ وہ بڑا فصیحانہ، بلیغانہ، خطیبانہ، عاشقانہ وہ یہ جو مقالہ پڑھا وہ اس کا حصہ ہونا چاہیے. گوندر صاحب کی کتاب پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ آدمی ویڈیو دیکھ رہا ہے. تو بہت ہی اچھی تحریر. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن تمام حضرات کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ہوگا، اور کچھ صاحب ایسے ہوں گے کہ ان کے دوسرے ہاتھ میں کتابیں ہوں گی، اور ان کا کیمپ علیحدہ ہوگا. جیسے ہمارے جسٹس صاحب ہیں، ساری زندگی ہم نے ان سے تحفظ ختم نبوت کا درس سیکھا ہے، تو ان کا بھی کیمپ علیحدہ ہوگا. تو یہ جو حضرات کتابیں لکھتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، سفر نامہ، گنبد خضرا، مدینہ طیبہ، سارا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بات جو میرے ضمیر کا حصہ میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ شاید ہمارے اس معاشرے کے لیے نہیں ہے. کہت الرجال ہے جو انہوں نے استعارے، تشبیہات، فرہنگ آصفیہ رٹی ہوئی ہے، بلکہ وہ انہوں نے کوئی اس کو پانی میں ابال کے وہ پانی پی لیا ہے. وہ الفاظ جو ہیں اس کو سمجھے گا کون؟ اگر یہ آدمی کہیں یورپ میں ہوتا، ایمانداری کی بات، وہ اس کو سونے میں تول دیتے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے لطیفہ، انہوں نے کہا کہ صاحب ایک آدمی ہے وہ ملک ریاض صاحب سے بھی بہت زیادہ امیر آدمی ہے. ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ کہتے وہ آغا زہدود. کہا وہ تو نہیں ہے. گوگل سے پوچھا، ٹویٹر سے پوچھا، فیس بک سے پوچھا، لائبریرینز کو فون کیے، صاحبان علم و دانش کو ٹیلی فون کیے. انہوں نے کہا بھائی اس طرح کا تو بندہ نہیں. پتہ یہ چلا بعد میں کہ وہ صاحب کہتے ہیں یار ہر شہر کے میں اس کی پراپرٹی ہے. پتہ یہ چلا کہ جب شہر شروع ہوتا ہے وہ آغاز حدود ہے، اس کو آغا زہدود پڑھ رہے ہیں. یہ ہے اس ماحول میں یہ کہت الرجال ہے. یہاں تو الفاظ کا جو ذخیرہ، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ تو مطلب سمجھ نہیں آتی. ہمیں سیرت پڑھ تو لیں گے. میں پچھلے دنوں ایسا پروگرام کر کے آیا ہوں، آپ کو معلوم ہے کوئز پروگرام انعام گھر میں کرتا ہوں، انٹرنیشنل لیول کا وہ پروگرام ہوا. ایمانداری کی بات ہے، میں دکھی دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ پورے اب بھی میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر سب حضرات ہاتھ کھڑا کریں کہ آج اخبار کس نے پڑھا، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے اخبار پڑھا. ظاہر ہے دنیا تو آئی کلاؤڈ پہ چلے گی. اگر ہم اخبار ہی نہیں پڑھیں گے، مطالعہ نہیں کریں گے، کتابیں نہیں پڑھیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس طرح یہ ہمارا کہتا. بھائی جان نے بڑی خوبصورت بات کی، قاسم علی شاہ صاحب نے. میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ صاحب اصل بات تو آپ کا عمل ہے. اگر آپ کا عمل ہی نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہیں
اگر وہ آپ نہیں اپناتے، آپ مجھے، میرے بچے پچھلے دنوں سیر کر کے آئے ہیں کوالالمپور، بینکاک، فلاں، وہ سیر کرنے کے لیے گئے، واپس آئے، یقین مانے غازی صاحب میں وہ باتیں بتاتے تھے، میرا دل کرتا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کے رہوں کہ یہ تو ہماری چیزیں تھیں، انہوں نے کیسے اپنا لی۔ حضرت وہ کہتے ہیں سڑک ہے، سڑک کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو چہرہ نظر آتا ہے، حضرت صفائی کا وہ نظام بچے بتاتے ہیں، میں حیران، یہ تو ہمارا تھا صفائی کا۔ مجھے کسی نے ایمان اللہ وہ جو کامیڈین ہے فوت ہو گیا، اس کا مجھے کسی نے کلپ بھیجا، اس نے کہا یار تو پچھلے دن نظر نہیں آیا، انہوں نے کہا یار میں یورپ گیا سی، پھر انہوں نے کہا یار بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہوئے ہیں، اللہ نوی زندگی دیتی، انہوں نے کہا کیوں؟ کہنا صفائی بہت سی، انہوں نے کہا پھر کہنا پہن واپس آئے، گندے نالے تھے، سیر کی تھی، ٹھیک ہو گئے۔ یہ صفائی تو ہمارا حصہ تھا حضرت، ہمارے تو کنڈیاں نہیں ہوتی جہاں واش روم مسجد میں، وہاں بندے نے کیا فارغ ہونا، یہی ہوتا یار کیڑا کو آ نہ جاوے، یعنی وہ صفائی کا نظام جو ہم اس میں مار کھا گئے۔ حضرت پورے یورپ میں چلے جائیں، کسی دکان پہ نہیں لکھا ہوا یہاں خالص دودھ ملتا ہے، دودھ کا مطلب دودھ ہے۔ اہل حدیث حضرات نے مکہ ملک شاپ، بریلوی حضرات نے مدینہ، اور دوسروں نے غوثیہ، اندر دودھ ہے ہی نہیں۔ میں شہد لینے گیا کہ اللہ کا پائن اسلامی شہد ہے، میں کہا پائن مکھیاں عمرہ کر کے آئی ہیں یا یہ غیر محرموں سے پردہ کرتی ہیں، وہ شہد ہوتا ہے یار، یہ آپ نے کیا ٹچ ڈال دیا اسلامی شہد فلاں کو، خدا کا خوف ہو گیا۔ یعنی ہم خالص چیز لینا اس معاشرے میں، دوائی نہیں آپ خالص لے سکتے، کہاں جائیں گے؟ یہ بھائیوں نے بات کی، میں تو ان کی بات کو آگے بڑھاؤں۔ غازی صاحب میں آپ میرے بھائی، میرے بزرگ ہیں، سب کچھ میں نے آپ سے سیکھا ہے، اللہ کی قسم میں آپ کو اٹھاتا ہوں، میں مشاہدات کا آدمی ہوں۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان سے 5000 بندہ گیا، 4500 اپنا حج جدہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ آتے ہیں، وہ بغیر حج کے آتے ہیں، مثلا لائن لگی ہوئی ہے، وہ کمبل لے لیا، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، سامان بڑھ گیا، بھائی صاحب سامان تو زیادہ 35 کلو دا ہے، پیسے دیو، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، میرے کو پیسے کوئی نہیں، حضرت حج جا وہاں چھوڑا ہے۔ میری باری آئی، اس نے کہا جی آپ کا سامان زیادہ، میں کہا جی بل بنائے، انہوں نے کہا تو کیڑی مخلوق دا بندہ ہوئے، میں نے کہا میں نے حج کیا، میں کیوں جھوٹ بوٹ، میرے پاس ریال ہیں۔ تو حضرت یہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، اگر سیرت میں آپ کی یہ چیزیں نہیں آئیں گی، اگر ہم اپنائیں گے نہیں، یہ تو کہت الرجال کا دور ہے، عمل ختم ہو گیا، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا تو سفر نامہ کیا خوبصورت، کیا اچھی چیزیں، کیا ہے، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ کہت الرجالی کا یہ دور حضرت، جسٹس صاحب کی ساری زندگی اس میں گزری ہے، یہ مطالعہ کرنے کے بغیر سوتے نہیں ہیں۔ ساتھ ہارون رشید ہے، یہ ان کا تو مطلب یہ مجھے جن لگتے ہیں کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں۔ ساتھ بھائی جان بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحب، یہ سارے حضرات، آپ جیسا صاحب سے کہیں کہ 2 مہینے تیاری کر لیں، 2 مہینے، کمال کی تقریر آپ سوشل میڈیا پہ پھینکیں، 500 سے زیادہ آپ کو لائک نہیں ملیں گے۔ چاہت علی خان نے بدو بدی گایا، حضرت 50 لاکھ 3 دن میں 50 لاکھ انہوں نے ریموو کی، میں نے کہا یہ ریموو کیوں ہو گئی، انہوں نے کہا پہنا یہ کاپی رائٹس نے، یہ 2 کروڑ تے چل جانے نے، 3 کروڑ کراس کر گئے جی حضرت 3 کروڑ۔ چاہت علی خان بدو بدی، بندہ پھڑ لوے پاجان، اللہ معافی دے وے، کیا اس نے یار، یہ قوم کدھر جا رہی یار، نک دا کوکا 3 کروڑ 2.5 کروڑ، جو نبی علیہ السلام کی لکھیں کتاب کے اوپر نیچے کتنے لائکس ہوں گے۔ تو یہ کہت الرجال کا ایک دور ہے، اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹا تعلیم گھروں میں شروع کریں گے نا، دروازہ نوک ہوتا ہے اور بچہ جاتا ہے کہ اوئے کہیں ہے نکال، کام تو وہیں سے بھجن خراب ہو گیا۔ نہ شکری، 4 بچے ہیں، بیویاں کہتی ہیں تھوڑے کو سچا پیار ہی نہیں ملیا، کہ بندہ کرے اتنے لڑائیاں کریے۔ اچھی بات یہ ہے، اچھی یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھروں میں، اللہ کی قسم، آپ میری بہنیں بیٹھی، بھائی بیٹھے، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں جا کے ٹیسٹ کر لیں۔ یہ میرا کسائی ہے، میں نے کسائی سے ایک دن گوشت لینے گیا، میں نے کہا یار پہنتا نے گل کرنی کریں، میں کہا پتر تکبیر سنا دو، کہتا انکل آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں، میں کہا نہیں، کہتا انکل ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، میں کہا نہیں، کہتا سب کو آتی، میں کہا پتر سنا دو، کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت آپ حرام کھا رہے ہیں، تکبیر نہیں آتی،
میں جڑاں والا بار ایسوسیشن میں پروگرام کر کے آیا, وہاں ایک خاتون تھی ہماری بہن, اس 25,000 روپے کا وہ یہ برتنوں کا سیٹ جو ہوتا ہے ڈنر سیٹ حضرت, 25,000 روپے کا, یہ 3 سال پرانی بات. وہ مجھے وہاں متین انکل, میں کہا جی, وہ کہہ لیں انکل مجھ سے پوچھ لیں. میں کہا بتاؤ. کہتی بس میں آپ کو قسمیہ بات کہتا ہوں. وہ بہن کہنے لگی تکبیر ہے علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میں کہا باجی ککڑی دی پوچھی سی تو ہاتھی دی دسن رہی. یہ ہے اس معاشرے کا. جب تک آپ اپنے گھروں میں, کتنی خواتین ہیں جن کو بنیادی مسائل آتے ہیں, کتنے حضرات ہیں جن کو نماز جنازہ آتی ہے. میں نے ایک صاحب سے کہا, میں کہا یار تو تے وضو نہیں کیتا تے تو جنازے چایا. کہنا کہڑا پائے مردہ ویکھن ڈیا. یہ سب اس لیے آتے ہیں کہ تسی ساڈے ابے تے آئے, اسی تواڈے ابے تے آئے ہیں. ان لوگوں کو بتائیں, سمجھائیں, دکھائیں. یہ ٹک ٹاک فیس بک نہیں. جب آپ فوت ہو جائیں گے, آپ کے بچوں کو جنازہ ہی نہیں اگر آئے گا, کیا فائدہ اس کا. اس لیے یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کی روشنی اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کریں گے, پھر جا کے معاشرہ جو ہے نا وہ کسی طرف جائے گا. تو بڑی نظمیں ان کی شان میں پڑھیں اور بڑی تعریفیں کی. میں تو شاعر نہیں ہیں, تو میں تفاخر محمود گوندل صاحب کے لیے جو شعر لے کے آیا ہوں, وہ نور جہاں نے کہا تھا اپنے محبوب کے لیے, تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ تینوں ویخ کے دل نہیں بھردا, ماہی تیرا گھٹ بھرنا. ماشاء اللہ جی. لیں جی, جو میں نے متین خالد صاحب کے لیے جو مصرع کہا تھا, یہ یقیناً اس پہ پورا اترے ہیں. اور اب میں ہماری آج کی وجہ محفل کہہ لیں, جن کے حوالے سے یہ سب کچھ یہ تقریب سعید سجائی گئی. اور میں پہلے بھی کہہ چکا کہ یہ فاؤنڈیشن ہمارے لیے تحفہ خدا بندی ہے کہ ہم ادیبوں کو پروموٹ کرتی ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب اب تشریف فرمائیں, پہلے یہ نہیں تھے جب میں نے اس کے حوالے سے بات کی تھی. تو تفاخر صاحب کو بلانے سے قبل چند اشعار اپنے, کہ صاحب طرز وزادار تفاخر گوندل, اور ایک انوکھا سا قلم کار تفاخر گوندل, اور جب سے لکھا ہے انہوں نے یہ سفر نامہ حجاز, معتبر ہو گیا کردار تفاخر گوندل. یہ شعر ابھی چند گھڑیاں پہلے, یہ میں نے سفر نامہ حجاز پڑھا تو میرے ذہن میں آیا. میں اس سے پہلے معذرت کر چکا تھا کہ جلوہ ہائے جمال سیٹ نہیں ہو رہا, وزن میں کہیں نہیں آ رہا, لیکن سفر نامہ حجاز اللہ تعالیٰ نے یہ لبکا یہ خیال, اور میں نے اس کو نوٹ کر لیا. اور جھوٹ, بدنیتی, بےہودگی, ریاکاری, سب سے ہے برسر پیکار تفاخر گوندل. اور زینت ادب و سخن, فخر کرتاس و قلم, قافلہ رمز کا سالار تفاخر گوندل. اور اس کی تخلیق پہ نازاں ہیں یہ دونوں میداں, بے مثل شاعر و نثار تفاخر گوندل. اور ہے یہ ارشد کی دعا, زندہ و پائندہ رہیں تا قیامت تیرے افکار تفاخر گوندل. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں. اس رہنما سے مانگ نہ اس رہنما سے مانگ, شورش جو مانگنا ہے وہ اپنے خدا سے مانگ. مشکل کشا ہے ذات خدا وندے لا یزال, کیا مانگتا ہے غیر سے مشکل کشا سے مانگ. اور جو کچھ گزر رہی ہے دل ناصبور پر, اس کی دوا حضور کے دارالشفا سے مانگ. اور جب کوئی شخص مدینے کو رواں ہوتا ہے, اس پہ اللہ کی رحمت کا نشان ہوتا ہے. دوستو آؤ مدینے کی طرف ہم بھی چلیں, کعبۃ اللہ کی قسم بخت جواں ہوتا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام فرزندان توحید, فدایان مصطفیٰ, فدایان قوِ بدخواہ, لسان العصر جناب پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب, جب بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی کچے دھاگے سے کھینچی جاتی ہے سرکار میری. میرے شفیق مکرم ابھی حال ہی میں 3-4 دن ہوئے, ان کے ساتھ پروگرام بھی ہو, آپ نے بڑی شفقت فرمائی. اور جناب جسٹس نذیر غازی صاحب, میری پہلی کتاب تجلیات رسالت, جس کا بھرپور فنکشن پریس کلب لاہور میں ہوا تھا, وہاں بھی آپ تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سربراہ مخلصی ہر کس کے بے منت قدم شاید, بہر گامے کے بردارد ازو پائے زما چشمے.
जनाब आबद हुसैन कुरैशी साहब, इनके साथ बड़ा बेतकल्लफाना और बड़ा बिरादराना ताल्लुक़ है। अल्लाह आपको खुश रखे और इस वक्त की ज़ुबान और शनासाए अल्फाज़ व मानी जनाब सैयद कासम अली शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, इस फाउंडेशन के चेयरमैन और दीगर सरपरस्तान इल्म व फ़न। असल में जब पिछला प्रोग्राम यहाँ और एक बात मुझे बात में भी कि मैं मेरे सिर से निकल जाए, सबसे बड़ी बात जनाब प्रोफेसर सैयद अरशद बुखारी साहब फसीहुल लिसानी और आपकी फसाहत और बलागत का मैं एक तवील अरसे से मोतरफ़ हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो तेरे हुस्न तकल्लुम की बात करता हूँ तो चांद तारों की दुनिया भी मुस्कुराती है। जब गुज़श्ता मेरी जो किताब थी इकबाल और असहाब रसूल, उसका फंक्शन यहाँ हुआ तो इस मुवक्कर मुहतरम और मुहतशिम ये जो इदारा है सैयद कासम अली शाह साहब की शफ़ीकाना मोहब्बत में ये मोहब्बत की मनाज़िल तय कर रहा है। तो इन्होंने इंतज़ामिया ने जब वो प्रोग्राम यूट्यूब पे अपलोड किया तो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सी शिकायत मिली और मुझे ज़ाती तौर पर इस सिलसिले में कुछ कंप्लेंट्स आईं कि आपने अपनी तकरीर में सिर्फ़ इज़हार तशक्कुर किया। हम तो आपकी बात सुनना चाहते थे लेकिन आपने कोई बात नहीं की, इज़हार तशक्कुर करके अब बैठ गए। चूँकि वो वक्त के उसके दामन में इतनी ही बात थी, वरना अगर चाहो तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फ़ज़ू तर है वो नज़ारा। बात के मैं इज़हार तशक्कुर के साथ एक दो बारूज़ात और भी पेश करने के बाद फिर मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ज़ी वक़ार तशरीफ़ फरमा है। इज़हार तशक्कुर के हवाले से ये फाउंडेशन जो है जिसके दरो दीवार से इल्म व इरफान के चश्मे फूट रहे हैं, नकाबे रुखे इल्म सिरका है शायद, बड़ी दूर तक बर्क लहरा रही है। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ा ही मुफ़य्यज़ इदारा है, बड़ा ही मुख्तशिम, बड़ा मुकर्रम इदारा है। उसकी इंतज़ामिया और उसके जितने कारकुनान हैं अल्लाह ताला उनको अजर जसील अता करे। मोहम्मद फ़ारूक साहिब वो 92 न्यूज़ चैनल में प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ उनके रफ़ाकार तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। अज़ीज़म सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे बड़े मोतबर स्कॉलर हैं, वो तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मोहम्मद आज़म जिठोल साहब के साथ उनके रफ़ाका तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको खुश रखे। एडवोकेट वसीम मेराज साहब हमारे भांजे भी हैं, वो तशरीफ़ लाए। और फिर ख़ास तौर पे एक ऐसा इसमें ग्रामी जो शदीद अदालत के बावजूद सदारती अवार्ड याफ्ता जनाब अब्दुल मजीद चट्ठा साहब, सर आप तशरीफ़ लाए, आप सर आँखों पे, अल्लाह आपको खुश रखे और अजर जज़ील अता फरमाए। और कुछ दीगर आप सब सरपरस्तान इल्म फ़न तशरीफ़ लाए। मैं आपकी मोहब्बतों का बहुत मकरूज़ हूँ। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी बांजे राय रिज़वान साहब वो भी अदालत के बावजूद तशरीफ़ लाए। और फिर सबसे बढ़कर ये कि ये मोहतरमा प्रोफेसर सलमा साहिबा जिन्होंने अभी हाल ही में मेरे साथ प्रोग्राम किया मोहतरम गाज़ी साहब के साथ और आखिर में नात भी सुनाई, तो आज फिर उन्होंने हमारे क़ल्ब व नज़र गरमा के रख दिया। उनकी लहन दाऊदी से हम सब फैज़याब हुए। मैं सिर्फ़ एक दो बातें जलवा जमाल के हवाले से करना ज़रूरी समझता हूँ। एक वक्त वो भी था जब FA और BA में मैं ज़ेर तालीम था, तो उस वक्त उस दौर को मैं दौरे जाहलीत के नाम से मौसूम करता हूँ, जब इंसान का वो वक्त होता है, उसके जज्बात व एहसासात जो होते हैं वो कैद की वक्त की कैद से बाहर निकल रहे होते हैं और उस वक्त वो इंसान जुल्फ़े यार और लबे यार की नखत अफशानियों से मशाम जहाँ को मुअत्तर कर रहा होता है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल की कसम, अब तो आलम ये है कि निस्बत मिली है जब से रसूल करीम की, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया और चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, जिसने भी देखा हाफ़िज़ कुरान हो गया। और मैं ये भी मेरा ईमान है, मेरा ये भी ईकान है कि अल्लाह ए मेरे आका, ए ज़ूर सरवरे कायनात,
آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ تو میرے دل کی دھڑکنوں کا مکین ہے، آپ کا ذکر جمیل تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے عروس البلاد لاہور کے باسیوں، میں ان ادیبوں نقیبوں اور خطیبوں میں سے نہیں ہوں جو رات کی تاریکیوں میں محض ان کا قلم اس لیے جنبش میں آتا ہے وہ کسی تصنع اور ریا سے کام لینا چاہتے ہیں۔ میں تو حضور کے ان غلاموں میں سے ہوں، اشارہ وہ آپ کرتے ہیں، زبان میری ہوتی ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اور نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہمازا آفتاب گویم۔ میں نے جب یہ جلوہ جمال لکھی تو اس وقت اس سے لکھنے سے پہلے مجھے 2-3 خواب آئے، میں نے ان کا اجمالی سا تذکرہ بھی اس میں کیا ہوا ہے۔ وہ جب خواب مجھے آیا تو اس کے بعد یہ سعادت حاصل ہوئی، اس کی ایک نعت میں اس کا میں نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ کل رات فاصلوں کو تکلف نہیں رہا، جبکہ جو میں نے آنکھ تو دیدار ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ سعادت حاصل ہوئی، وہاں جلوہ جمال کی فراوانی بھی دیکھی اور تجلیات جلال کی لمحہ افشانی بھی دیکھی، اور وہاں ایسے نورانی اور وہاں شہبر جبریل کی جھنکار بھی دیکھی جس سے آج بھی مشام جاں معطر ہو رہے ہیں۔ اور اب بھی مجھے آثار ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے پہلے عالم رویا میں مجھے نظر آئے تھے، اور یہ سرزمین بطحا کی جاں فضا وادیوں کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ اب پھر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پھر سرزمین بطحا سے ٹھنڈی ہوا آنے والی ہے، اب پھر حضور سرور کائنات کی زلف عنبری کی نکھت افشانیوں سے پھر مشام جاں معطر ہونے والے ہیں، اور پھر جلوہ جمال کی دوسری جلد تیار ہونے والی ہے۔ اور یہ میں زیادہ دیر آپ کے اور مخصوص مہمانان عزیز وقار کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، صرف اس ادارے کے لیے چند استبدادیہ کلمات عرض کرنے کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اے دانائے سبل، اے ختم رسول، اے مولائے کل، اے یتیموں کے والی، اے بیواؤں کے سہاگ، اے حرف ناشناس معلم، اے فاقہ کش رزاق، اے خلق کی برہان عظیم، اے امی حکیم، اے ناموس معوتین، اے رحمت للعالمین، اے اولاد آدم کی فتح مبین، اے خاتم النبیین، اپنے ان غلاموں پہ چشم التفات فرمائیے، صدقہ خاندان نبوت کے اس قافلہ کا جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں تن تنہا لٹ گیا تھا، صدقہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان نیلوں کا جو چکی پیستے ہوئے اور پانی بھرتے ہوئے آپ کے تن نازک پہ پڑ گئے تھے، صدقہ حسین کے سربریدہ جسم کا آج ان غلاموں پہ اپنا چشم التفات فرمائیے، ملک پاکستان پہ اپنی نظر کرم کیجئے، زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، اور دم آخر نمائی جلوہ دیدار جام میرا زی لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ اور ایک دعا ضرور فرمائیے کہ یا رسول اللہ بلا لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی، میں جالی چوم لوں گا تو مکمل بندگی ہوگی، اور مزہ آ جائے گا مجھ کو زمانے میں گدائی کا کہ کاسا ہاتھ میں ہوگا مدینے کی گلی ہوگی۔ اور ایک یہ بھی التماس ہے کہ یا رسول اللہ کہ ایسی نگاہ حج کے مہینے میں ڈال دو، اور ایک قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو۔ وما توفیقی اللہ باللہ۔ تو علم و ادب کا رہنما عابد حسین ہے، اور عزم و یقین کا حوصلہ عابد حسین ہے، اور تاریکیوں کا راستہ کیسے ختم نہ ہو، روشن روش کا راستہ عابد حسین ہے، اور ارشد رواں دواں ہے محبت کا قافلہ۔ لو جوڑو جی جائے صاحب نال محبت نو جوڑو، اینڈ تے کس طرح جوڑو گے؟ تو ارشد رواں دواں ہے محبت کا قافلہ، تو اس قافلے کا سربراہ عابد حسین ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب عابد حسین قریشی صاحب۔ میں بہت مختصر میں صاحب ٹائم لوں گا، چونکہ ہم سننا چاہیں گے ڈاکٹر ہارون رشید صاحب کو اور ڈاکٹر غازی صاحب کو۔ تو یہ جو پروفیسر تفاخر گوندل صاحب ہیں، میں نے پچھلی دفعہ یہاں جب اقبال اور اصحاب رسول کی تقریب میں ایک بات کہی تھی، میں دوبارہ وہ دہراؤں گا، کچھ سامعین نئے ہیں، کہ لگتا یہ ہے، اور میرا یقین ہے لگتا نہیں ہے، کہ یہ پروفیسر تفاخر گوندل صاحب سے کتاب لکھتے نہیں ہیں، ان سے لکھوائی جاتی ہے۔
یہ جس تسلسل سے میں نے بھی کتاب لکھی، شوق بھی ہے پڑھنے پڑھانے کا تھوڑا بہت، لیکن یہ عشق رسول میں جس طرح ڈوب کر لکھتے ہیں یہ بڑا ریئر ہے. ایک تو انداز بڑا کمال کا ہے، اتنی مکفہ و مسجع اردو جو ہم نے کبھی وہی جو پہلے کہا کہ فرنگی آصف یا مولانا محمد حسین آزاد یا پیر کرم شاہ حضری ان کے ہاں دیکھی، اس طرح کا یہ سٹائل ہے. اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاں عشق رسول کی ایک روانی ہے بلکہ جولانی ہے، اور ہمہ وقت ایک طغیانی ہے. یہ بہتے جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ. میں نے ان کی ساری کتابیں پچھلی خاص کر تجلیات رسالت، اس میں سے میں نے ایک منتخب حصہ اپنے الفاظ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے میں نے وہ ججز ہمارے گروپ ہیں، مختلف واٹس ایپ گروپس ہیں، 8-10 گروپ ہیں، میں نے اس میں ایک منتخب حصہ کیا جس میں انہوں نے آقا کی بہت کمال کی تعریف کی تھی، اور وہ میں نے نا اپنے الفاظ میں کہا کہ یہ پروفیسر طاہر گوندر صاحب نے لکھا ہے. مجھے یہ اعزاز مل رہا ہے کہ میں اپنے الفاظ میں وائس میسج کر کے، کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جو پہلے خالد متین صاحب نے فرمایا کتابیں لوگ پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، تو یقین کریں کہ اتنے ججز کے مجھے فون آئے کہ جیسا بھی کتاب کہاں سے ملے گی، یہ کمال لکھ دیا انہوں نے. میں نے وہ ایک خاص پیرا اس میں سے لیا جس میں صرف آقا کی تعریف اور توصیف تھی. تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور ہم بھی سارے خوش نصیب ہیں کہ جو ان کی اس کتاب کی تقریب رونمائی میں بیٹھے ہیں. یہ سفر نامہ بہت سے سفر نامے پڑھے ہیں زندگی میں، پڑھتے رہتے ہیں ہم سارے، لیکن یہ سفر نامہ جس نے لکھا یہ ساتھ لے کر چلتے ہیں. اس میں انہوں نے اپنی ساری کمزوریاں بھی ظاہر کی. نارملی جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتا، انہوں نے اپنی وہ کمزوریاں بھی ظاہر کی، انہوں نے اپنی پلس پوائنٹس بھی دیے، انہوں نے وہاں جو روحانی مناظر دیکھے اس کا بھی تذکرہ کیا. انہوں نے مجھے جو بہت اچھی اور بات اچھی لگی، انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بڑا ان کا خاص تعلق ہے. یہ استاد ہمارے بہت سے یہاں بیٹھے ہوں گے، میں خود ایک استاد کا بیٹا ہوں. یہ ایک خاص ان کا لنک ہے، کنیکٹیوٹی ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، کہ وہ سعودی عرب میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کھانے لا رہے ہیں، تحفے لا رہے ہیں، وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو لے کر جا رہے ہیں، مختلف زیارات کرا رہے ہیں. یہ پھر یہ کمال کے احسان شناس ہے، یہ احسان فراموش نہیں ہے. یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں بڑی چاہت کے ساتھ، تمام دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں. افطار شاہ صاحب کے انہوں نے کتاب پوری لکھ دی. یہ تو بڑا ریئر ہوتا ہے کہ کسی دوست پر پوری کتاب لکھ دی. ہم ذکر کرتے ہیں کوئی پیرا لکھ دیا، کوئی کسی نے 2 صفحے لکھ دیے، لیکن یہ اتنا ان کے اندر ایک احسان شناسی والا ایک جذبہ ہے. اور یہ ایک بڑا خاص میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا مجھے ایک شعر اس میں بڑا پسند آیا جو انہوں نے لکھا نا، وہ میں سچی بات تو یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اپنے خالد متین صاحب نے کہا، میں وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے یہ پروگرام میں اگر کبھی موقع ملے ضرور شیئر کریں میرے یہ خیالات. پہلے میں شعر سنا لوں کہ اشک پلکوں پہ عقیدت کے پرو لیتا ہوں، اشک پلکوں پہ عقیدت کے پرو لیتا ہوں، تیرے دربان جھڑکتے ہیں تو رو لیتا ہوں. اچھا اب یہ کیوں میں نے یہ سلیکٹ کیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں. مجھے 4-5 دفعہ موقع ملا اس دربار پہ حاضری کا. میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر دربار سے ہٹ کر ضرور کچھ تصویر بنائی، حرم شریف میں بھی یہ جرت کر لی. لیکن جب میں جالیوں کے آگے سے گزرتا تھا اور روزانہ ہر نماز کے بعد کوشش کی یا دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ، میری یہ ہمت نہیں پڑتی کہ میں موبائل نکالوں. ہر بندہ وہاں موبائل ایسے پکڑا ہے. بھائی کس جگہ کھڑے ہو؟ خدا کے بندوں کا موبائل کے لیے آئے ہو یا فلمیں بنانے پیچھے بتانے کے لیے آئے ہو، لائیو چل رہا ہے. وہ وہاں تو ہمت نہیں پڑتی کسی اور طرف دھیان جائے، صرف آنسو ہوتے ہیں اور دل کی زبان سے باتیں ہوتی ہیں. اور طاہر گوندر صاحب نے وہ ساری باتیں انہی آنسوؤں کے ساتھ، بھیگی آنکھوں کے ساتھ اور کپکپاتے قلم کے ساتھ یہ ساری قلم بند کر دی ہیں. باتیں بہت ہو گئی ہیں. میں صرف ایک آخر پہ 2 دن پہلے میں نے چونکہ یہاں 3-4 ایسی شخصیات بلکہ سارے یہ بیسیکلی عاشقان رسول کا ایک اجتماع ہے، تو میں نے پرسوں میرا کالم چھپا ہے سیرت پر. میں سارا نہیں پڑھوں گا، بڑا لمبا ہے. ایک پیرا ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے اور خالد متین صاحب کی اجازت سے کہ اس میں میں نے آقا کی تعریف صرف میں وہ پڑھوں گا. محفل ایسی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر پسند کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا. صرف میں ایک پیرا پڑھوں.
یہ میں نے پرسوں میرا پاکستان میں بھی چھپا ہے, ایک دو آن لائن اخبار میں بھی چھپتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, یہ میں درمیان سے آ رہا ہوں, ایک پیرا صرف پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا ہے, اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہی اس تاج کی اصل اور صحیح حقدار ہے. وہ دلکش شخصیت, وہ چاند سا مکھڑا, وہ گیسو امبرین, وہ دلکش انداز گفتگو, یہ وسیع القلبی, یہ تسامے, یہ وزاداری اور حسن تکلم, وہ محویت اور استغراق, یہ تواضع و انکسار, وہ دیدہ حق شناس, وہ پیکر جود و سخا, یہ بے مثل عفو درگزر, وہ حکمت و دانائی کا سرچشمہ, یہ عزت و تکریم کی بلندیاں, وہ بے مثل پختگی کردار, وہ بلند پایا فضل و امتنان, وہ لاجواب رضوان و فضیلت, وہ انسانی معراج کی خلت فاخرہ, وہ محبت و جانثاری کا بادہ گلفام, وہ راہ عشق و دلبری کا نقیب, وہ انسانوں کی فلاح کا حریث, وہ زمانۂ امن کا مسلح, قاضی, امام, نبی اور پیغمبر, اور میدان کارزار کا عظیم سپاہی اور کمانڈر, وہ ایک بہترین دوست, ساتھی اور غم گسار, وہ اپنی صفات میں یگانہ اور عدیم النظیر, وہ پیکر شفقت محبت اور اظہار و قربانی, وہ غریبوں اور یتیموں کا والی و سرپرست, وہ اپنی برکات میں سرتپا رحمت العالمین, وہ سلسلہ نبوت کی آخری اینٹ, وہ انسانیت کا فخر, وہ ہم سب کے دلوں کا قرار اور انسانیت کا وقار, وہ قرآن کریم کی زبان میں یاسین, طٰہٰ, مزمل اور مدثر اور اخلاق کی وسعتوں اور گہرائیوں کا پیغمبر, وہ علم و حکمت کا بیش قیمت خزینہ, وہ شافع روز محشر, وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بشیدہ مسلط کا رازداں, وہ تجلیات رحمانی جن کے قلب منیر پر جلوہ فگر رہیں, جن کی لاجواب فصاحت و بلاغت دلوں پر راج کرتی رہی, وہ محبوب دل ربا, ستودہ صفات ہستی جن کے سر پر ابدی سعادت کا تاج سجا, وہ ہلاک حمیدہ کے راکب پر شخص سوار ہیں جنہیں محاسن اخلاق و مکارم اخلاق کے ساتھ حیات سرمدی سے سرفراز فرمایا گیا, وہ قرآن کریم کے چشمہ صافی و شیریں سے سیراب اور فیضیاب, وہ کہ جن کے فیض نظر سے ریگزار عرب کے حقیر ذرے آفتاب و مختاب بن کر چمکے, وہ حامل قرآن اور شارع قرآن, وہ کہ جو شاہد بھی, بشیر بھی اور نذیر بھی ہیں, وہ کہ جو کہ افضل الانبیاء بھی اور افضل البشر بھی ہیں. آخری فقرہ ڈاکٹر صاحب ذرا غور کرنا, وہ کہ جو نبیوں کا امام بھی ہے اور اماموں کا نبی بھی ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے, اور باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اور روشن ہے ان کا حال تابندہ ان کا ماضی, تشریف لا رہے ہیں جسٹس نذیر غازی. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں اور کہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے یاد تھا سب کچھ مجھے, اور یاد سب کچھ آئے گا اب آپ کے جانے کے بعد. میں تو اپنی گفتگو ہی بھول گیا ہوں, اور اس قدر خوبصورت ایک کے بعد دوسری گفتگو. اچھا میں سوچتا رہا اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کمال کر دیا, یہ اتنے بڑے شاعر اور اتنے باکمال شاعر, اس کے بعد گفتگویں چلتی رہی, تو میں سوچتا تھا یہ بہت اعلیٰ انہوں نے گفتگو کی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے کوئی صاحب آئے, تو ان کے بعد تیسرے, چوتھے, ایک سے ایک بڑھ کے. تو اب میں اس فکر میں پڑ گیا کہ وہ فیض نے کہا تھا کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں, میں کس کو ترک کروں, کس کا انتخاب کروں, کس کی بات کی جائے. اتنی خوبصورت گفتگویں سب حضرات نے کی ہیں. اور آج کا جو ہمارے دوست کی کتاب ہے, یہ کتاب کی سچی بات ہے کہ ایک لطیفہ بھی یاد آتا ہے, لیکن وقت بڑا کم ہے. اور میں نے جب گھر سے چلا تھا تو یہ طے کیا تھا کہ میں کہوں گا کہ آئی ایم اے گڈ لسنر. آج میں سب گفتگویں سنوں گا اور اپنی گفتگو نہیں کروں گا, لیکن مسلسل چونکہ مجھے شرمندہ کرتا رہا, ہر مقرر کہتا رہا کہ غازی صاحب کو سنتا ہوں, غازی صاحب کو اپنا وقت دیتا ہوں. اور 55 سال پہلے کے کچھ احباب جنہوں نے مجھے 55 سال پہلے دیکھا تھا, تو بس وہ 55 سال پہلے بچپن تھا, اس دور کی وہ مجھے یاد کروا رہے تھے باتیں, تو میں اس میں ڈوبا ہوا تھا. خیر اب میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو بہرحال مجھے کہنا ہے, لیکن اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد ایک تو لطیفہ آپ کو سنانا ہے دلچسپ. آج
کہ ہمارے ایک جج صاحب تھے، ان کا نام میں عمدن نہیں لیتا، تو ان کو وہ ٹوٹے پھوٹے سے شاعر بھی تھے، ان کو بڑا شوق تھا ادھر ادھر سے جوڑ کے وہ شعر شاعری کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کچھ اصحاب ہوتے ہیں نا خوش آمد والے، انہوں نے ان کو بلایا اور کہا جی ہم نے آپ کو گولڈ میڈل دینا ہے۔ متین سمجھ گیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ تقاریر کرنی ہے۔ تو بڑے بڑے شاعر انہوں نے بلائے، ادیب آئے سارے۔ مجھے ان جج صاحب نے بلایا اور ایک تقریر میرے ہاتھ میں دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریر ہم نے، اور اس پہ لکھا ہوا نذیر احمد غازی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، اور مقالہ جو تھا وہ میرے نام سے کسی بڑے شاعر نے لکھا ہوا تھا۔ وہ جب میں نے دیکھا تو اس میں ان کو جامی اور رومی کے لیول پہ اور اقبال سے اور غالب سے ملایا ہوا تھا۔ میں نے کہا اتنا بڑا جھوٹ میں کیسے بول سکتا ہوں، اور وہ تقریب بھی داتا صاحب میں ہو رہی تھی۔ تو میں سوچتا رہا، تو میں نے کہا اب میں کیا کروں۔ جب وہاں پہنچے تو میں نے کہا حضرات بات یہ ہے کہ عام طور پہ بندہ باہر کہیں ہوٹل ووٹل میں ہو تو تھوڑا بہت غلط بیانی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، اب داتا صاحب آ کے باوضو ہو کے عشاء کی نماز کے بعد تو یہ میں جرت نہیں کر سکتا۔ اور علامہ اقبال کے ساتھ بھی یہ ہوا، وہ کیا نام تھا پروفیسر ہارون رشید صاحب کو پتہ ہوگا، ڈی جی خان کے وہ جو ایک پروفیسر تھے، ان کو علامہ اقبال نے اپنی رباعی عطا فرمائی تھی۔ ہاں جی، تو غنی از ہر جی ہاں، رمضان عطائی جو تھے ان کو دیا تھا انہوں نے، رمضان عطائی کو۔ تو میں نے کہا جی کہ وہ بڑا میری طرح کا ہی بندہ تھا۔ وہ جب علامہ اقبال کا پہلا یوم آیا، یوم اقبال، تو علامہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا حضرات آج میرے دل پہ ایک عجیب قلب و ذہن پہ کیفیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج میں راز اگل دوں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یہ رباعی علامہ کے کلیات میں کہیں نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے جاوید اقبال صاحب کو کہا بھی کہ اس کو آپ شامل کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے والد نے شامل نہیں کیا۔ تو میں نے کہا، انہوں نے اٹھ کے کہا تھا کہ جی اصل میں یہ تو علامہ اقبال کی رباعی ہے، انہوں نے مجھے عطا کی تھی، بس وہی آج میری کیفیت ہے کہ یہ جو مقالہ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ مقالہ فلاں نے لکھا ہے تو مجھے سعادت ملی ہے پڑھنے کی۔ وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے ساری ہماری توہین۔ میں نے کہا جناب اتنا زبردست انہوں نے مقالہ لکھا ہے اور آپ کی کتاب اور اس پہ میرے جیسا آدمی تبصرہ کرے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں زومانی بات کی، لیکن آج میں تفاخر خوندل صاحب کے بھی جو تقریب میں آیا ہوں تو میں نے یہاں جھوٹ نہیں بولنا۔ سچی بات یہ ہے کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ اور مجھے روز بڑی اہم ریکارڈنگز کرانی ہے، ڈبل ریکارڈنگ، چونکہ مجھے ملک سے باہر بھی جانا ہے اور باہر کے شہروں میں بھی لیکچر ہیں، تو میں کتاب تو رکھی، کتاب کی خوبصورتی، میں کتابوں کا عاشق ہوں اور ایڈکٹ ہوں، نشئی ہوتے ہیں نا۔ میری عالیہ مرحومہ مجھے کہا کرتی تھی، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھی ایک یونیورسٹی کی، تو وہ کہتی تھی کہ تو کوئی امتحان دینا ہے اپنی نظر خراب کر لیں گا، تو کی کرتا ہے۔ متین جب ابھی ینگ تھا اور اس کے سارے بال سیاہ تھے، تو اس زمانے میں یہ میرے پاس تقریباً روز آتا تھا۔ تو الحمدللہ اب میری 40,000 کتب ہیں میری لائبریری میں۔ تو کتابوں کا ہی مجھے شوق ہے، اور کوئی شوق اللہ نے محفوظ ہی رکھا، کوئی شوق ہے ہی نہیں، سگریٹ پان کسی چیز کا کوئی شوق نہیں مجھے، نہ فلموں کا نہ کچھ۔ کتابوں کا میں رسیاں ہوں، اور وہ میرا اس گزارا ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ جو کتاب دنیا بھر میں چھپے اور مجھے علم میں ہو جائے تو میں اپنے ذوق کی کتاب، شاعری، ادیب، سیاست، معاشرت، کوئی کتاب ہو میں۔ آج مجھے صبح سے بہت غصہ تھا، ایک خبیث نے امریکہ میں کتاب لکھی ہے جی، اس کا نام ہے علی سنا، اور اس نے کتاب لکھی ہے، نام تو مسلمانوں والا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑا کافر کو دنیا میں ہوگا۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات پہ کتاب لکھی ہے، سائیکالوجی کی، اور ایسی غلیظ کتاب۔ اس کے جواب میں ایک نوجوان جو ڈاکٹر عثمان ہے، اس نے وہ جوابی کتاب لکھی۔ میں نے آج صبح اس پروگرام کا تعارف بھی کرایا، لیکن میری طبیعت پہ بڑا بوجھ اس کتاب کے حوالے سے کہ یہاں پابندیاں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، جہاں پہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اب یہ پیمرا کی اتنی پابندیاں ہیں۔ ابھی خالد متین صاحب اس بات کا رو رہے تھے کہ جی وہ، میں تو ان کے نام نہیں جانتا، کوئی گگو کوڑے کا کہ جی وہ اس نے کوئی گانا گایا ہے، اور وہ 3 کروڑ ابھی ہمارے جو تھے وہ قاسم شاہ صاحب لائکس بتا رہے تھے۔ حالت یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، متین کو اس بات کا پتہ ہے۔ تو میرے اس وقت تقریباً 5 لاکھ جو تھے وہ فالوور تھے، لائکس تھے،
وہ سارے انہوں نے غائب کر دیا, اڑا دیا, سارا پیج اڑا دیا. دوسرا پیج بنایا وہ بھی اڑا دیا. تیسرا پیج بنایا وہ بھی ابھی کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے ختم نبوت پہ جب ایک صاحب نے حضرہ سرائی کی تھی بڑے منصب پہ بیٹھ کے, تو اس میں نے پروگرام کیا, انہوں نے وہ بھی اڑا دیا. اور اس ملک میں جو بات کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ناموس کی, عظمت کی, تو وہ تو ایک جرم ہے اس معاشرے میں. تو اس لیے لائکس اسی کے ہوں گے متین صاحب جو اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے. یہ زوال کا دور ہے. لیکن ایک بات میں دکھ کے ساتھ آپ کو کہوں, اور خالد متین تو جاتا رہتا ہے, میں نے پچھلے 5 سال سے ہاتھ اٹھا دیے, میں کسی مولویوں کی تقریب میں نہیں جاتا, کیونکہ میرے نزدیک جتنا اس ملک کے مولویوں نے دین کو نقصان پہنچایا اتنا کافروں نے نہیں پہنچایا. 4 دن پہلے میری ایک ملاقات ہوئی ہے صاحب سے جو آج کل جس طرح وہ ہوتے ہیں نا سیکولر حضرات, اس سے. اس نے کہا غازی صاحب ایک بات بتائیں, آپ بڑے اسلام کے پروگرام کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر سیان بیٹھا ہوا ہے میرے پروگرام میں آتا ہے. اس نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, یہ خلق محمدی کی آپ بڑی بات کرتے ہیں, کہیں نظر آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کسی مسجد میں بتا دیں, کسی مولوی کا بتا دیں. اس نے کہا سوشل میڈیا کھولیں اور جس طرح کی غلیظ زبان یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں, تو غازی صاحب یہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا یار کچھ لوگ ہیں ابھی, جہان میں خالی نہیں ہوا جہان. یہ تو علم کا زوال ہے ہمارے معاشرے میں ہر طرف. بہرحال میں واپس آتا ہوں گوندل صاحب کی طرف. کتنی خوبصورت کتابیں یہ میرا دوست لکھتا ہے, میں نے اس پہ تبصرہ کر دیا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ سچ بولنا ہے یہاں پہ. سچی بات یہ مصروفیت اتنی تھی, میں نے 4 سے 5 صفحات کی چند لائنیں صرف دیکھ سکا ہوں. میں اس کتاب کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب یہ شروع کر لی تو پھر میں کوئی اور کام نہیں کر سکوں گا, تو لہٰذا میں نے فارغ وقت کے لیے سوچا کہ میں بعد میں پڑھوں گا. ویسے تفاخر گوندل کا جو انداز تحریر ہے اس کے بارے میں ان کی پہلی کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں. اس کتاب کی جو میں 4-5 صفحے دیکھ سکا ہوں, تو اس پہ میں نے جو تبصرہ ٹی وی کے پروگرام میں کیا تھا وہ کہا کہ میں پڑھتے ہوئے کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ میں ابوالکلام آزاد کو پڑھ رہا ہوں, کسی وقت میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں شورش کشمیری کو پڑھ رہا ہوں, کسی وقت مجھے لگتا تھا کہ میں پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا ہوں, کسی وقت مجھے لگا کہ میں غلام جیلانی برق کو پڑھ رہا ہوں. لیکن اس سے بھی بڑھ کے آج میں اس کو جو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ عین میری شمل جو ہے انہوں نے کتاب لکھی, اور علامہ اقبال کے بارے میں اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جبریل امین نے نہیں آنا, کوئی وحی نہیں آنی. تو جبریل نے اب نہیں آنا, لیکن مجھے جب اقبال کو میں پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ کہیں جبریل کا پر جو ہے نا وہ کہیں مس ہو کے اقبال کے پاس سے گزرا ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ گوندل جو ہے نا جبریل کا پر کہیں اس کو چھو گیا ہے. اس دور میں ایسی زبردست تحریر. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں میٹرک کا طالب علم ہوتا نا کبھی, یا کالج کا طالب علم ہوتا, اور اس زمانے میں ہماری یادداشت بڑی زبردست تھی, بڑا حافظہ تھا زوردار. مجھے اس زمانے میں کوئی 5000 اشعار یاد تھے, اب شاید 200-100 یاد رہ گیا ہوگا. تو میں نے کہا کاش اس وقت یہ اس طرح کی کتاب میرے ہاتھ آتی تو میں اس کو یاد کر لیتا, زبانی حفظ کر لیتا. کیا خوبصورت یہ دیکھیں نا, متین نے کہا جی کہ وہ لگتا ہے ہمیں لغت آئے حجازی جو ہے وہ ساری لغت سامنے رکھ کے بعض اس کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھنی پڑتی ہیں جس محبت سے انہوں نے لکھا. دوسری بات, وہ ہمارے دوست تھے پروفیسر افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہوں گے, بہت بڑا اللہ کا ولی تھا. 95 میں ان کا انتقال ہو. بہت بڑے شاعر بھی تھے. داتا صاحب کے مزار پہ نا ہر طرف ان کے اشعار فارسی اور اردو کے لکھے ہوئے. تو حافظ صاحب بڑے سادہ آدمی تھے, ان کی باتیں آپ کو سناؤں تو وقت گزر جائے. انہیں کیا فکر کی جولانی, کیا عرض ہنر مندی, کیا فکر کی جولانی, کیا عرض ہنر مندی, توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی. تو یہ جو گوندل صاحب نے لکھا ہے یہ بندہ خود نہیں لکھ سکتا, یہ کرم کے معاملے ہوتے ہیں. وہ جب ادھر سے کرم ہوتا ہے تو پھر بندہ, میں ارتجالن کبھی کبھی شعر کہتا ہوں اور میرے اکثر شعر جو ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں اور اتنی دلیری سے ہوتے ہیں. میں مدینہ منورہ تھا, یہ 2015 کی بات, میری اہلیہ ساتھ تھی, تو بالکل ساتھ ہوٹل تھا مدینہ منورہ, جو دروازے سے نکلے نا مین سے, تو بالکل ساتھ ہوٹل ہے, بڑا مشہور, پتہ نہیں کیا نام. وہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. میں روز جا کے قدمین پاک میں بیٹھتا تھا. میرا معمول یہ ہے کہ 90 سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سال میں 1 دفعہ تو لازماً بلاوا آ جاتا ہے, نہیں تو 2 دفعہ بھی بازو کا آتا تھا. تو رمضان شریف کے دن تھے, آخری عشرہ تھا, میں جب قدمین پاک میں بیٹھتا تھا ہمیشہ, اب تو بند کر دیا انہوں نے.
تو میں وہیں جا کے بیٹھتا تھا. ایگزیکٹ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک ہے وہ مجھے وہاں کے ایک جو آدمی تھا وہاں کا واقف, اسے بتایا ہوا تھا, میں بیٹھتا ہی وہیں سے, وہاں نہیں اٹھتا تھا. تو خیر میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بند ہے جی. وہ آگے انہوں نے وہ کلپ کیا ہوتا ہے ربن سا لگایا ہوا تھا, کہنے کہ یہ اندر نہیں جا سکتے آج, یہ باب جبریل کی بات ہے. مجھے ایک دل پہ ذرا بوجھ سا ہوا. میں نے کہا کون آیا؟ انہوں نے کہا جی پاکستان کا صدر آیا, وہ جو گول گپے کھلاتا تھا نواز شریف صاحب کو, کراچی والا. دیکھیں انفارچ جس ممنون حسین, اس کے جنازے میں اس کے بیٹے بھی نہیں شامل ہوئے, کوئی 20 آدمی جنازے میں تھے ٹوٹل. یہ حالت ہوتی ہے جب اقتدار سے نیچے آتے. تو میری طبیعت میں کہ ایسا جاہل آدمی ہے, اس کو اندر انہوں نے اس کے لیے بند کر دیے سارے عاشقان. تو وہاں بیٹھا ہوا تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ بھائی مدینہ منورہ کی تو میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بلی ہے, کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے. اے راہنمان شوق یہاں سر کے بل چلو, طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. تو یہ کیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والی. تو میں نے کہا یہاں تو باب جبریل پہ میرا حاضری ہو رہی ہے, تو میں نے کیا غلط بات سوچی. ارتجالن ایسے لگا مجھے جیسے ہوتا ہے نا, علامہ اقبال کہتے ہیں مجھ پہ شعر نازل ہوتے ہیں. ایف سی کالج کے یہ پتہ ہیں اقبالیات کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا قرآن نازل ہوتا ہے آپ کو, انہوں نے کہا حضور پہ قرآن نازل ہو, مجھ پہ تو شعر بھی نازل ہوتے. تو وہ اس طرح کی کیفیت ہوئی. تو میں نے لکھا کہ یہ دنیا بھول جاتی ہے. میں نے کہا یہ آج صدر ہے, جب نہیں ہوگا وزیر کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو میں نے لکھا یہ دنیا بھول جاتی ہے, یہ دنیا بھول جائے گی, محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی. اب یہ کہہ کہ مغرب کی نماز پڑھی تو میں آیا ہوٹل میں. تو میں نے آ کے اپنی بیگم سے کہا کہ میں کہہ رہا بھی اپنا پروفیسر ایک شعر ہو گیا اتنے بیٹھے بیٹھے, کہیں سناؤ. میں نے شعر سنا, کہیں خدا دا واسطہ ہے کسی کاغذ تے لکھ لو, نہیں تو ساری رات ہی جاگتے رہنا 4 دن, کیوں کہڑا شعر سی وہ لکھ لو. وہ لطیفہ یہ ہے کہ میں نے وہ آ کے شعر جو ہے نا وہ اپنا میرے شاگردوں نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا, ٹی وی پروگرام میں پڑھ دیا. تو اسی رمضان کے پتہ نہیں آخری دن تھا, تو ایک مولوی صاحب نے لکھا ہوا کہ آج سحری کے وقت ہی اس عاجز نے یہ شعر لکھا ہے, انہیں ٹھکا دیا. تو اس طرح کے کئی اشعار جو ہے, تو میں نے انہیں کہا یار کوئی بات نہیں. میرا دوست کہنے لگا نہیں آپ کو چاہیے اس کو نوٹس بھیجیں فلاں کریں. میں نے کہا یار ہمارا زندگی کا مقصد ہے غازی کے دن اور غازی کی راتیں, اللہ کا ذکر اور آقا کی باتیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نام بری کی, یہ شہرت کی, یہ کوئی ضرورت نہیں. تو دوستو بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت محبت کی ہوتی ہے نا, خالد متین باتیں کر رہا تھا اور میں بالکل گم اور کہیں جو تھا نا وہ کھویا ہوا تھا, آپ یوں سمجھیں. علامہ اقبال سے آخری عمر میں آپ کو پتہ ہے ان کی ایک آنکھ تو ضائع ہو گئی تھی, دوسری آنکھ میں بھی کم نظر آتا تھا, تو مطالعہ نہیں کر سکتے تھے. تو فقیر سید وحید الدین گئے, انہوں نے کہا علامہ صاحب آج کل تو موجہ ہیں تو فارغ وقت ہی کی کرتے ہو. علامہ نے کہا فقیر صاحب میرے کو تو فارغ وقت ہوتا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں آپ, مطالعہ تو کر نہیں سکتے. کہنے لگے جیڑا بھی وقت ہوتا ہے نا میں خیال دی دنیا مسجد نبوی پہنچ جانا, تو میں دیکھنا ایتھے بلال حبشی بیٹھے نے, ایتھے ابو ہریرہ بیٹھے نے, ایسے عبداللہ بن مسعود بیٹھے, ایتھے سیدنا صدیق اکبر, ایتھے عمر فاروق, عثمان ذو النورین علی. تو میں تو حضور کی محفل میں پہنچا ہوتا ہوں, میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہی نہیں. تو خیال کی علامہ نے جو بات کی وہ بڑی زبردست تھی. علامہ نے کہا کہ بجلی کی رفتار, آواز کی رفتار سائنس نے نوٹ کر لی ہے, وہاں پہنچ گئے ہیں. خیال کی رفتار کو ابھی کوئی آلہ نہیں ہے جو اس کو پکڑ سکے. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تصور کیا ابھی آپ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں پہنچ گئے. تو تفاخر گوندل کا یہ کمال ہے کہ جو میں نے ان کی پہلی بھی تحریریں پڑھی اور یہ جو 4-5 صفحات میں نے مدینہ شریف نکال کے وہی زیادہ میں نے دیکھ لیا کہ مدینہ منورہ یہ کیسے پہنچے تھے. تو آپ یقین کریں کہ وہ میں پڑھ رہا تھا, میری آنکھوں کا وضو ہو رہا تھا. جس طرح ابھی پروفیسر سلمہ نے نعت پڑھی تو میں نے اپنے آپ کو بڑا مشکل سے روکا اس کیفیت میں نا, جب انہوں نے پڑھا کہ مرنے والے کی آخری خواہش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیدار ہو جائے. تو ہمارا جو زندگی کا بھائی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری وہ جو نسبت عشقی ہے وہی ویسٹ کوشش کرتا ہے کہ ختم کر دے. اور آج کے دور میں ہماری یہ ٹریجڈی ہے. میں آپ کو ایک سازش سے آگاہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ اجازت لوں گا آپ سے. خالد متین خاص طور پہ تم یہ نوٹ کرنا جو بات میں کہنے لگا ہوں. میں نے جی ولیم بیور بھی پڑھا ہے, میں نے ایچ جی ویلز بھی پڑھا ہے, میں نے لارنس آف اریبیا بھی پڑھا ہے. جتنی کتابیں پاسبل ویسٹ کی ہیں وہ ساری میں نے پڑھی. سب کا مجھے پتہ ہے کس نے کیا غلاظت کی, کسی نے پازیٹیو بات کی, سب کتابیں میرے پاس ہیں, میں نے ساری پڑھی.
ان کتابوں کا حاصل کیا تھا؟ ولیم میور جب آیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہ خالد متین حافظ ہے اس بات کا. اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ بڑے پیر پرست ہیں، ہمیں کوئی ایسا آدمی کھڑا کرنا چاہیے کہ ان کی جو نسبت عشقی اپنے پیغمبر سے، کچھ اور باتیں بھی لکھی لیکن میں مختصر کر رہا ہوں، وہ کسی طرح کمزور کر دیں. ہم شخصیت پرستی، لوگ آقائے مدینہ کی بجائے یہاں اپنے بندے، اپنے حضرت، اپنے بابا جی وہ کھڑے کر لیں. آپ یقین کریں مجھے راتوں کو کئی دفعہ کئی راتیں مجھے نیند نہیں آتی، میں قسم کھاتا ہوں آپ کے سامنے. پھر میں روتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر. اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں، اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں، اور اتنی شخصیت پرستی ہے کہ اگر 1 گھنٹے کی گفتگو کرتے ہیں تو 45 منٹ اپنے پیر صاحب کے لیے، اپنے بابے، اپنے لیڈر کے لیے، 5 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے پوچھا، یہ سیان صاحب میرے پروگرام میں تھے، میں کہا جی گل سنو، اپنے ایمان نال دسو، لائیو پروگرام میں پوچھا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی نوٹ پھینکتا ہے؟ اس نے کہا کوئی ایک آدھ بندہ. میں نے کہا جب پیر صاحب کا کہیں کہ پیر صاحب نے مرغی کو گدی بنا دیا تھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے نوٹاں دی بارش ہو جاتی ہے. پھر یہ ساز وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. چونکہ یہ آپ کا اجتماع جو ہے آج میری نظر میں یہ چند درجن لوگ نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 1 کروڑ آدمی بیٹھا ہوا ہے. آپ میں سے صاحبان قلم، صاحبان علم ہیں. اتنے لوگ کہاں پڑھے لکھے جمع ہوتے ہیں؟ میں تو جاتا نہیں جلسوں میں نے بائک آؤٹ کر دیا، محفلوں میں نہیں جاتا. لوگ منتیں کرتے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے تقریر کا. میں کہا میرے شوق اللہ نے جوانی میں پورے کر دیے تھا، بڑھاپے میں مجھے شوق نہیں ہے. لیکن کوئی ہے کہ کوئی بات سمجھنے والا ہو، کوئی تفاخر صاحب کی کتاب کوئی پڑھنے والا. شوق کا یہ عالم ہے کہ میرے جاننے والے لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو میں نے سوٹ غازی صاحب پہنا ہوا ہے یہ 3 لاکھ روپے کا ہے. ایک بہت بڑی پاکستان کی خاتون، بہت بڑی سپیکر ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ حکمران جماعت کی جو فلاں خاتون ہے، میں نے کہا کہ بی بی بہت مجھے افسوس ہوا، وہ 1 لاکھ روپے کا اس نے جوتا پہنا ہوا ہے. تو کہتی ہے آپ کا نالج بڑا پرانا ہے، آپ کا کیا خیال ہے میرا جوتا کتنے کا ہے؟ میں کہا مجھے نہیں اندازہ، کہ نہیں 7 لاکھ روپے کا یہ میں نے پہنا ہوا ہے. ٹائی سوٹ لاکھوں روپے کے پہنے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں غازی صاحب وہ کتاب تو تفاخر گوندل کی ذرا دے دیں، آپ کتاب ہوگی آپ کے پاس؟ کتاب کوئی خریدتا ہی نہیں. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک تو کتابیں اتنی ستی، میرے پاس کتابیں آتی ہیں تبصرے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں جب میں کتاب لکھتا ہوں میرا سارا ذوق خراب ہو جاتا ہے. 3rd کلاس پیپر، 3rd کلاس اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے. تو شکر ہے کہ یہ جو ابھی پبلشر آئے تھے خود پڑھے لکھے آدمی، جتنی کتابیں تفاخر گوندل کی دیکھے مزہ آ جاتا ہے. تو میں کتابوں سے عشق کرتا ہوں تو دیکھنے میں اچھی نہ لگی ہو، وہ کہتے ہیں نا دکھتا ہے تو بکتا ہے، تو مجھے دیکھنے میں اچھی نہ لگے تو میں کہتا ہوں سارا ذوق خراب ہو گیا، چھوڑیں جی یہ کتاب کے اندر کیا ہوگا. تو کتاب کا ذوق جو ہے وہ اس لیے بھی ختم ہو گیا کہ لکھنے والے کیا لکھتے ہیں، اتنی ستی باتیں. گگو کوڑا کوئی بندہ ملتا کہتا ہے میری 5 کتابیں چھپ گئی ہیں. ایک صاحب مختار مسعود کا تو نام آپ نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، بڑا آدمی تھا ہمارے معاشرے کا، ایک کتاب جو ہے وہ 1000 کتاب پہ بھاری ہے. تو مختار مسعود صاحب مجھے کہتے ہیں، میں گیا لیکچر دینے کے لیے نیپا، تو مجھے کہتے ہیں کہ غازی میں آپ کو ایک بات سناؤں دلچسپ. میں نے کہا بتائیں. کہہ لیے فلاں ایک اسکالر آئے تھے مولوی صاحب، تو میں نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ 2 درجن کتابوں کے مصنف ہیں. تو کہتے ہیں وہ سسرا بیٹھا ہوا تھا وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں 2 درجن نہیں میری 50 کتابیں ہیں. تو کہنے لگے، میں نے کہا سسرے کتاب تو بندہ زندگی میں 1 لکھتے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، تم 50 کتاب کی بات کرتے ہو. تو یہ کتابیں بھی ہم نے جو ہمارا معیار تھا کتابوں کا وہ بھی بالکل نیچے آ گیا. اب خالد متین کی بات کا جواب دوں کہ خالد متین صاحب آپ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ اتنی توجہ سے سنتے ہیں. میں جب کبھی جاتا ہوں، میں چاہے 2 گھنٹے بول رہا ہوں، 1.5 گھنٹہ بول رہا ہوں، لوگ اتنی توجہ انہماک سے سنتے ہیں. آپ لوگوں کو دیتے کیا ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری رات کو تقریر شروع کرتا تھا، صبح تک لوگ بیٹھے ہوتے تھے. آپ کوئی بات تو کریں. یہ وزیر آباد کے پرنسپل بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ عبدالرزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے شیخ القرآن جو تھے، وہ 6 گھنٹے تقریر کرتے تھے، لوگ ہلتے نہیں تھے، لوگ سانس نہیں لیتے تھے. اب تقریریں کیا ہوتی ہیں، فلانا جڑا ہے وہ ماں فلانی سی، وہ اسی جاننے ہاں، یہ سارا کچھ جاننے. یہ ٹہرا ہے، یہ کانا ہے، یہ شکل کس طرح دی ہے، یہ رنگ کس طرح دا ہے، یہ شکل دیکھو کس طرح دی. یہ تقریریں ممبر پہ بیٹھ کے جب آپ کریں گے تو لوگ سنیں گے آپ کی گفتگو. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میرے پاس اسکالر آتے ہیں نا، یہ
جو ہیں وہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن پہ اتھارٹی ہمارا سیان جو ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، تو لوگ بڑے شوق سے مجھے سفارشیں کراتے ہیں مجھے پروگرام میں بلا لیں. میں بلاتا ہوں، ایک ہی پروگرام میں بلاتا ہوں، بس میرا دل بھر جاتا ہے، اگلی دفعہ نہیں. کوئی کتاب نہیں پڑھی. میں پوچھتا ہوں حضرت صاحب فلانی کتاب تو آپ نے پڑھی ہوگی نا اس سبجیکٹ کے، کہتے میں تو سنی نہیں. میں نے کہا اس سے بڑا کیا ہمارا المیہ ہوگا کہ ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، اور یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے تو پولٹری فارم کھول دیا ہے پی ایچ ڈی کا. اتنی سطحیت پی ایچ ڈی کے. میں گیا تھا پنجاب یونیورسٹی، یہ ڈاکٹر مجاہد صاحب جو تھے انہوں نے مجھے بلایا، تو میں گیا ایک فنکشن میں، تو مجھے کہتے ہیں کہ غازی صاحب ایتھے تانوں پتہ ہے کہ 63 ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بیٹھے نے اور سارے پی ایچ ڈی نے. تو میں نے ہنس کے کہا میں کیا پڑھے لکھے کنے نے؟ کہتے بچوں 5-6 دے تاڑے کام دے نکل آن گے. یہ تو آج سے میں آپ کو 8 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اب مجھے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں سر میں پی ایچ ڈی ہو گیا، میں ڈاکٹر ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ یہ آدمی پی ایچ ڈی ہے. میں نے ایک آدمی کو کہا، میں کہا گل سن جیڑی تیری پی ایچ ڈی دا میں دیکھا ہے نا تھیسس، یہ میں ایک دن کر سکنا، تو میں 30 دن خدا دے 30 پی ایچ ڈیاں کر سکنا. پڑھنا ہی نہیں، کتابوں کا پتہ ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، گفتگو کا کوئی پتہ نہیں، سلیقہ کرینہ نہیں گفتگو کرنے کا، پتہ ہی کچھ نہیں. تو اس لیے متین صاحب یہ جو ہمارا زوال ہے نا، آپ دیکھیں کہ میں نے پچھلے دنوں کا ایک انٹرویو دیا. میرے شاگرد نے کہا جی جتنی باتیں آپ نے رسول اللہ کی عظمت کی اس کے نیچے ٹوٹل کمنٹس جو تھے وہ 50 سے 60 تھے، اور جو بات آپ نے کوئی اختلافی کسی کے بارے میں کوئی کی اس کے نیچے 1000 کمنٹس تھے، اور وہ 1000 کمنٹس گالیوں سے بھرے ہوئے تھے. تو میں نے کہا الحمدللہ یار اس کا یہ تو سنت ہے رسول اللہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو میں نے کہا میں تو کمنٹس پڑھتا ہی نہیں، میں چھوڑ دیا. یہ میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں دکھ کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں پاکستان میں کوئی جماعت میں دینی نہیں سمجھتا، نہ کسی شخصیت کو دینی سمجھتا ہوں. یہ مذہبی ہیں سارے، اپنی اپنی دکانیں. اب مذہب جو ہے یہ دکان بن گیا ہے، تو دکان میں دکاندار جو ہوتا ہے اس کے دل نہیں انوالو ہوتا، پیسوں کا چکر ہوتا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں. یہی سارا چکر چل رہا ہے. اللہ کرے. میں نے 14 اگست کو کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے زیادہ مایوس اور امت مسلمہ کا مایوس آدمی میں ہوں. اگر یہ آیت نہ ہوتی قرآن حکیم کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میں سب سے زیادہ مایوس ہوتا. میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. دعا کریں آپ لوگ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی ایک، میں جاتا ہوں جی باروں میں خطاب ضرور کرتا ہوں یا یونیورسٹیوں میں، وہ اس لیے کہ یہ نوجوان نسل ہے یا اب یہ پڑھے لکھے ان تک کوئی بات پہنچے. تو لوگ پوچھتے ہیں جی غازی صاحب مسائل بڑے ہیں پاکستان کے، حل بتائیں. میں کہا اتنا حل آسان ہے جس کا حساب نہیں. ایک دیانتدار حکمران، ایک عمر بن عبدالعزیز کا غلام، ایک صلاح الدین ایوبی کا غلام جس دن پاکستان میں آ گیا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہیں، اس مملکت کو دی ہیں، لیکن بددیانت سے بددیانت، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا. یہ ہماری ٹریجڈی ہے. تو میں نے کچھ باتیں تلخ بھی کر دی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. جو تفاخر گوندل کی کتاب پہ تبصرہ ہے یہ ادھار رہا. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی میں نے تبصرہ زوردار کر دیا ہے، پھر انشاءاللہ ان کی کتاب پہ پھر بھی تبصرہ کریں گے. اور آپ چونکہ اہل نظر ہیں، اہل فکر ہیں، اہل علم ہیں، اور کیسے کیسے خوبصورت شاعر یہاں پہ، کیسی خوبصورت گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہیں، یہاں پہ بہت برا حال ہمارا ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ حضرات جو ہے جس جس جگہ پہ جائیں، جن جن لوگوں میں جائیں، نوجوان نسل کو بچا لیں. اقبال جو ہے نا وہ کہتا تھا مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، دین سے ہماری نوجوان نسل بھاگ رہی ہے، وہ بات نہیں سننا چاہتی دین کی. اس لیے اس وقت آپ جیسے لوگ، میں جو ان کو بلاتا ہوں نا آپ حیران ہوں گے، تو میں انہیں کہتا ہوں یار آپ پتلون کوٹ پہنتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کبھی کبھار. میں کہا میرے پروگرام کوٹ پتلون پہن کے آنے. میرے یہ بیٹھا ہوا ہے سیان صاحب، میں کہا ٹائی لا کے آنی، ٹائی تو بغیر نہیں میں پروگرام پہن جاؤں. میں نے کہا ہم نے ان کو بلانا ہے، وہ جنہوں نے لوٹے اٹھائے ہوئے ہیں، بسترے، وہ تو پہلے ہی مسجد میں آئے ہوئے ہیں. آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو بھاگ رہے ہیں ٹائی والے. میرے بعض خواتین آتی ہیں ماڈرن، تو لوگ بڑا مجھے کہتے ہیں او یہ آپ کے پروگرام میں یہ خاتون آ گئی، یہ بٹھائیے. میں نے کہا بھائی میں نے تو انہی کو قابو کرنا ہے. آخری بات آپ کو سناؤں، یہ جو شکار کرتے ہیں نا لوگ تیتر کا، میاں والی کے لوگ، ادھر اٹک کے لوگ، ہمارے کھاریاں کا میرا گاؤں ہے،
اور یہ بھی بتاؤں کہ میں میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ کے ننہال میں سے ہوں. مجھے وہ نانا جی کہتے ہیں ان کے سارے خاندان کے. ان کی والدہ میرے خاندان سے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو شکاری ہوتے ہیں نا, انہوں نے تیتر سکھایا ہوا ہوتا ہے, ایک تیتر. اس تیتر کو لے جاتے ہیں اور جا کے جنگل میں جب جاتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. خالد متین ہمارا تیتر ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے بولی بولتا ہے اور سارے تیتر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہم ذوق اور ہمارا ہم زبان ہے. وہ آ کے ساتھ اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں وہ جال لگا ہوتا ہے, وہ اس کو قابو کر لیتے ہیں سب کو. میں نے کہا یہ ہمارے تیتر ہیں. یہ ماڈرن جو خواتین دین کی بات کرتی ہیں, یہ جو ٹائی سوٹ لگا کے آتے ہیں, یہ دین کی. دیکھیں نا یہ صاحب جو علامہ اقبال کی جو سوسائٹی جنہوں نے سب سے پہلے تقریر کی ہے, پتلون پہنی ہوئی ہے, شرٹ پہنی ہوئی ہے, ہاف شرٹ پہنی ہوئی ہے, ماشاء اللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ جب بات کرے گا نا تو وہ لڑکا جو پتلون اور ٹائی پہنی ہوئی, جو سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے بنا کے باقی سب کو فارغ کر دیا تھا, وہ ان کی بات سنے گا. جب وہ دیکھتا ہے سر پہ امامہ شریف دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے ادھر پرنا رکھا ہوا ہے, ادھر مسواک لگائی ہوئی ہے, عجیب و غریب شکل ہے, ساتھ لوٹا پکڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے چھڈو یار فضول آدمی ہے کی گل سننی. تو ہمیں وہاں تبلیغ کرنی ہے بھائی, اس بات کو سمجھیں. تو آپ چونکہ اہل علم ہیں اس لیے یہ میں نے دل کے کچھ دکھڑے بیان کر دیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو سرور جاویداں ڈاکٹر تبسم, سکون قلب و جاں ڈاکٹر تبسم, رقیب دشمنان ملک و ملت نسیم دوستاں ڈاکٹر تبسم. یہ شاعر بھی ہیں اور نثار بھی ہیں, ادب کا صاحباں ڈاکٹر تبسم. شعور و آگہی رختے سفر ہے, قلم کی داستاں ڈاکٹر تبسم. کہو اب برملا ارشد بخاری, قرار عاشقاں ڈاکٹر تبسم. جناب ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب. رفعت وہ عطا کی ہے ہمیں طیبہ کی زمین ہے. رفعت وہ عطا کی ہے ہمیں طیبہ کی زمین ہے. چھو لیتے ہیں افلاک کو ہم ہاتھ بڑھا کر. طیبہ کی زمین کے بارے میں لکھنا سب سے بڑی سعادت ہے. تفاخر محمود گوندل اس وقت اردو ادب اور خصوصاً صنف سفر نامہ میں اپنی مثال آپ ہیں. ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہ بیٹھے ہیں ارشد. ارشد کے حرف ہیں 4, جسٹس 4, غازی 4, نذیر 4, عابد 4, تبسم 4, لیکن تفاخر کے 5 اس لیے ہیں کہ وہ بالکل منفرد ہیں. اب آپ دیکھیں ہم بیٹھے تو سب ایک ہی سٹیج پر ہیں, لیکن ان کے جو 5 ہیں, کہتے ہیں 4 چاند لگا دیے, انہوں نے 5 چاند لگائے ہیں. ایسا سفر نامہ جیسے غازی صاحب نے اس کی ڈیٹیل دے دی ہے کہ کہیں اس سفر نامے میں محمد حسین آزاد کی رنگینی ہے, کہیں ابوالکلام آزاد کا انداز ہے, اور کہیں ہمارے اکابر جو لکھتے رہے خصوصاً میر انیس. واقعی ان کا کلام پڑھنے کے لیے آپ کو بڑی قیمتی ڈکشنری کی ضرورت پیش آتی ہے. وجدان کے حوالے سے اتفاق سے ہمارے لفظوں میں توازن ہے. میری کتاب ہے سیرت کے حوالے سے. اب ہم تینوں حضرات کے جملے جو ہیں, عابد صاحب کے, میرے تفاخر کے, وہ تقریباً ڈھیر سارے مل گئے, کیونکہ ظاہر ہے جب ایک جیسا سوچنے والے ہوں گے تو ان کی فکر بھی ایک جیسی ہوگی. اب میں غازی صاحب سے میرا خیال روبرو ملا ہوں, لیکن اکثر و بیشتر ہماری بات ہوتی ہے جبار مرزا صاحب سے, تو آپ کا بہت تذکرہ ہوتا ہے. اور میں تہجد کے وقت سر کا تسلسل کے ساتھ پروگرام سنتا رہا. میرے شاگرد بھی اس میں آتے رہے, خصوصاً معین نظامی صاحب, وہ میرے بڑے پیارے شاگرد ہیں. ابھی جو تقاریر کا سلسلہ تھوڑا سا ہٹ گیا ہے بھائی, ان کا جو لکھا گیا سفر نامہ ہے اس میں ایک بڑی اہم بات جو ابھی تک نہیں ہوئی, جہاں میرا تو نذیر, جہاں مزاج مرسل, جہاں تلمیحات کا تذکرہ آپ سب نے کر دیا, ایک بات بڑی زبردست ہے, اور وہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کا دامن نہیں چھوڑا ہے. اگر یہ کہیں مدینہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں مدینہ کی تاریخ بھی ہے. اگر انہوں نے مکہ کا ذکر کیا ہے تو مکہ کی تاریخ ہے. اگر
حضرت بایزید کا ذکر ہے تو ان کا بھی تذکرہ مکمل ہے. اگر انہوں نے جنید کا ذکر ہے تو جنید کی تاریخ آگے ہے. پھر ابھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہ اسی سفر نامے کا حصہ ہے جس میں انہوں نے جہاں گئے وہاں دعا مانگی ہے. اگر یہ غار حرا پر کھڑے ہیں تو غار حرا پر کھڑے ہو کر بھی ان کی زبان میں وہی بات ہے کہ اے غار حرا تیرے دامن میں نبوت پروان چڑھتی رہی. اے غار حرا تو نے قرآن کو سنبھالا. اے غار حرا تو نے ہمارے دل کی دھڑکن کی. اے عرض قرآن تو نے مسلمان کو سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا. پھر ہر چند کے انہوں نے ضمناً یہ بات کی ہے. ایچ مائیکل ہارٹ کی کتاب کا تذکرہ انہوں نے کیا, میں پڑھا. لیکن ایچ مائیکل ہارٹ کی کتاب آپ نے اگر پڑھی ہو, انہوں نے تو سے رسماً کہا کہ جیسے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 شخصیت ہیں. میں نہیں مانتا ہوں. ایچ مائیکل ہارٹ کون ہوتا ہے کہ نبی کے کندھے پر اپنا قلم رکھ کر وہ ہمیں پڑھائے؟ 4.5 صفحات پر مشتمل مضمون ہے صرف. اس نے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر اپنی عزت میں اضافہ کیا. یہ 4.5 صفحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہے. اس کا 1.5 صفحہ تو صرف عرب کے بارے میں ہے. میں نے پھر اس کے فوٹو اسٹیٹ کروا کے بڑے علماء کرام کو دی. میں یار آپ بڑا ان کا ذکر کرتے ہیں ایچ مائیکل ہارٹ کا, ذرا کتاب تو پڑھ لیں پہلے. سر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آج ہمارے موبائل نے کتاب کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے. آج راتیں جاگتی ہیں اور دن سونے لگے ہیں. تفاخر گوندل اگر استاد ہے تو اذہان تسخیر کرتا ہے, اگر دوست ہے تو دوستوں کو محبت کی کشتی میں سوار کرتا ہے. ان کی جو لفظوں کی اڑان ہے اس میں خالصتاً روحانیت ہے. اور سبھی نے متفقہ کہا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. یہ کتابیں انہوں نے خود نہیں لکھی ہیں, ان سے لکھوائی گئی ہیں. اس لیے کہ من کی نگری سے جو لفظ برآمد ہوتے ہیں, یہ جو دل ہے اس دل کے اندر ایک دھڑکن ہوتی ہے اور اس دھڑکن کے اندر ایک کسک پیدا ہوتی ہے. اس کسک کے اندر ایک آبرو پیدا ہوتی ہے. اسی آبرو کے اندر آرزو جنم لیتی ہے. اسی آرزو کے اندر ایک وفا پیدا ہوتی ہے. اسی وفا کے اندر ایک اپنائیت پیدا ہوتی ہے. اسی اپنائیت سے تو ریاضت ابھرتی ہے. اسی ریاضت کے اندر تو خدا ابھرتا ہے. اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی. تفاخر گوندل ایک مضبوط اعصاب کا انسان ہے. اس کے اس لفظ جب تک وضو نہیں کرتے, لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. تو انہوں نے عشق حقیقی میں قلم ڈبو کر یہ سفر نامہ لکھا ہے. اور جتنا آپ پڑھتے جائیں گے ہر مقام پر آپ کو نت نئے لفظ آئیں گے, نت نئی دعائیں آئیں گی. اب آپ دیکھیں کہ ان کے والد گرامی نے خواب میں دیکھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ پہ جاروب کشی کر رہے ہیں. جیسے علامہ اقبال کے والد نے دیکھا تھا کہ ایک پرندہ ان کی آغوش میں آ گرا ہے, اسی طریقہ سے انہیں بھی غیب سے مضامین آتے ہیں. اور یہ شخص جو والدین یعنی اپنے باپ اور اپنی والدہ سے عشق کرتا ہے, جو ان سے عشق کرتا ہے زمانہ ان سے عشق کرتا ہے. بار بار بات ہوئی ہے کہ ہم حج تو کرنے جاتے ہیں, اپنا آدھا حج وہاں ضائع کر کے آتے ہیں. میں بھی بڑی ذمہ داری سے بات آپ کو سنا رہا ہوں. میرے ایک دوست نے بھی حج کیا ہے, شیخ صاحب ہیں, وہ بڑے بہت نیک انسان, نماز پڑھتے ہیں. مجھے انہیں مسجد میں یہ بات سنائی ہے, تو آپ بھی سنیں پھر انجوائے کیجیے گا. وہ کہتے ہیں میں ایک دن 2:30 پونے 3 بجے حرم شریف میں پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ غلاف کعبہ کو پکڑے ایک لڑکی زاروں قطار رو رہی ہے, زاروں قطار رو رہی. کہتا میں نے سوچا کہ میں اسے تسلی دیتا ہوں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں. کہتا میں اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے رائٹ ہینڈ میں موبائل تھا اور وہ رو کر دی نوید دیکھو میں یہاں بھی تمہیں نہیں بھولی. یار وہ جگہ تو چھوڑ دیں, آپ وہ جگہ تو چھوڑ دیں.
وہاں تو عشق چھوڑ دیں یہ تو سر کیا کریں. نظر کا دی ذکر میں اتر جائے تو اچھا ہے، یہ گھر کی بات ہے، گھر ہی میں رہ جائے تو اچھا ہے. تفاخر گوندل کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ انہیں بہت اچھے دوست ملے ہیں. میں کہتا ہوں افتخار حسین صاحب کا مجسمہ بنایا جائے کہ جو برملا کہتا ہے کہ میں نے 3 سال کا لمحہ ان کے ساتھ گزارا ہے اور ان کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ خلوص کی کشتی میں کبھی سوراخ نہیں ہو سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر تو کرتے ہیں. ہم جب مسجد میں جا کے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، لیکن جب ہمارے رویے ہوتے ہیں ذرا ان سے بھی تو دیکھیں، ان رویوں میں ہمارا کیا ہے، ہمارے رویے کدھر جا رہے ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مانتے نہیں ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اور جس وقت انقلاب برپا ہوتے ہیں تو پھر وہ اقبال کے شاہین بنتے ہیں. اقبال ایک لیکچر دے رہے تھے تو خدا خودی اور کائنات، میاں صاحب خدا خودی اور کائنات، ایک سکھ کھڑا ہوا کہتا اقبال جی میں نے تو تھوڑا خدا کو نہیں سمجھ آیا. میرے مرشد نے ایک ہی فکر کہا کہ سردار جی تھوڑا دماغ اتنا ہے، ساڈا خدا اتنا ہے، اگر وہ آپ کے دماغ میں آ گئے تو خدا تو محدود ہو جائے گا. خدا لامحدود ہے، خدا ہر جگہ ہے، خدا ہمارے اس دل کی دھڑکن سے لے کر آنکھ کی پتلی تک ہے. تفاخر محمود گوندل صاحب، مجھے احساس ہے کہ آپ اس وقت اکتا چکے ہوں گے کیونکہ آپ 2 بجے سے ہماری تقاریر برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے. ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپ سی لگی ہے، ایک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے. تین صاحب آپ نے یہی بات کی ہے نا کہ ہم لوگ، لیکن پھر یہ بات ہوئی کہ کیا خیال ہے جو اچھے لوگوں کی کمی ہے، لیکن اچھے لوگ سکیٹرڈ ہیں، برے لوگ ایک پیج پر آ چکے ہیں جو اس گندی مکھی کی طرح زخم پر آ کر بیٹھتے ہیں اور صاف شفاف جسم چھوڑ دیتے ہیں. اچھائی ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اور آپ کی آواز میں پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ. پاکستان بشارت رسول ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں، آخری بات میری آپ کی، سیال شریف کہ حضرت قمر الدین سیالوی انہوں نے خضر حیات ٹیوانے کی مخالفت کی. لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو آپ کا مرید ہے، اس کی مخالفت چھوڑ دیں. خواتین نے اپنے دوپٹے پاؤں میں رکھ دیے، اسے میلہ کرنا کہتے ہیں کہ حضور ان دوپٹوں کی لاج رکھ لیں، آپ ان کی مخالفت چھوڑ دیں. انہوں نے کہا بیویو میری بات سن لو، میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر ہے، وہاں پر 5 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کرسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے کہا علی اٹھو اور محمد علی کے ہاتھ میں سبز پرچم تھما دو. اوے ہم نے نہیں رکھا یہ سبز پرچم، گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، میرے پرچم کا رنگ سبز ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ سبز پسند تھا، یہ سبز رنگ تو وہاں سے آیا ہے میرے پرچم کا. اور جب تک ہماری روحانیت زندہ رہے گی، آپ بتا دیں مجھے 10 لاکھ لوگوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، بتائیں کون سی ماں ایسی ہے کہ جس کے بچے کو اس کی سامنے نیزے پر اچھالا اور اس نے کہا میں پاکستان سے صرف نظر کرتی نہیں کیا. اور ابھی بھی وہ مائیں، ابھی میں نے سرگودا پولیس کے ایک فنکشن میں گیا ہوں تو اس کی ایک ماں ایسی تھی جس کے 2 بچے تھے، 3 سب شہید ہو گئے. میں کہا اماں جی اب کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتا جی پروفیسر 10 بھی ہوتے پاکستان کی خاطر قربان. اور آخری بات میری، تفاخر گوندل صاحب، اس کتاب کو خرید کے پڑھنا بھی ثواب ہے. جہاں وہ ان کی بخشش کا سما ہے وہاں آپ پڑھیں گے، آپ کی بھی بخشش ہوگی. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری روح میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ہمیں اس کی خاطر قربانی دینے، اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.